کیا چکر رہا تھا بھائی؟ اب آ رہی ہے. اچھا، تو جب آدمی یہ مشقت چھوڑتا ہے، کیا نام ہے، جب یہ عادتیں چھوڑتا ہے اللہ کے لیے، تو کہتے ہیں صاحب دو چیزیں ہوتی ہیں. صاحب اس کو توجہ دیجیے گا صاحب، ہم لوگوں نے بھی حرام چیزیں جو ہیں کی ہیں اور چھوڑی ہیں، لیکن جب اللہ کے لیے چھوڑتے ہیں تو ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرمانے ہیں دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ اس کو یہ اللہ کے لیے چھوڑنے میں مشقت نہیں ہوتی ہے. اگر آپ مخلص ہیں، اگر آپ صرف اللہ کے لیے چھوڑ رہے ہیں تو اس کو چھوڑنے میں مشقت نہیں ہوگی، کیونکہ یہ ایمان جو ہے یہ آپ کو وہ چھڑواتا ہے، اور یہ بہت بڑا آپ کو گویا ایک فیکٹر ہوتا ہے جو آپ سے چھڑوا دیتا ہے، ایمان. دوسری بات یہ ہے کہ صاحب یہ جو چھوڑنے میں جو مشقت ہوگی نا، جو بھی ہو، یہ صرف پہلے حلے میں ہوگی، پہلی مرتبہ ہوگی، بعد میں نہیں ہوگی. اب جیسے شراب کا معاملہ تھا تو صحابہ کرام نے جو شراب چھوڑی تو پہلے حلے میں ہوا، اچھا شراب نہیں پینا ہے، ٹھیک ہے، کس کا حکم؟ اللہ کا حکم ہے، ٹھیک ہے چھوڑی. لیکن ہر بات ہے جس کو عادت پڑی ہے اس کو مطلب چاہت تو ہوگی، لیکن وہ فرمانے کے سے پہلے حلے میں ہوتی صاحب. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو وہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا عوض اس کو دے دیتا ہے. جب اللہ کوئی چیز چھڑواتا ہے نا تو اس کا عوض دیتا ہے، آپ کو سبسٹیٹیوٹ دیتا ہے. یہ بات بتا رہے ہیں. ایسی نہیں چھڑواتا ہے کہ بھائی شراب چھوڑ دو، شراب چھڑوا کے پھر اس کا کوئی عوض دیتا ہے، سبسٹیٹیوٹ دیتا ہے. یہ اللہ کی کریمی ہے. اب وہ فرما رہے ہیں کہ وہ جو عوض دیتا ہے وہ کیا ہے کہ دیکھیے شراب پینے میں مثال کے طور پہ انسان کو ایک لطف آتا ہے. ہم نے تو کبھی پی نہیں، تو آپ لوگ بتائیں کسی نے کہ شوق فرمایا محروم ہے آپ. تو وہ جو ان کو کیف حاصل ہوتا ہے، جو لطف حاصل ہوتا ہے شراب پی کے، اب اس کا عوض اللہ تعالیٰ یہ دیتا ہے مختلف طریقے سے. ابن قیم فرما رہے ہیں وہ کیا ہے کہ والعوض انواع مختلفہ، مختلف طریقے سے اللہ تعالیٰ اس کا عوض دے گا. مثال کے طور پہ وَأَجَلُّ مَا يُعَوِّزُ بِهِ الْأُنْسُ بِاللَّهِ وَمُحَبَّتُهُ، سب سے بڑی بات اللہ تعالیٰ اس کو یہ دے گا. اللہ کہا بھائی تم نے ہمارے لیے چھوڑی ہے شراب یا کوئی بھی خراب عادت، تو اس کا عوض یہ ہے کہ ہم آپ تم کو انس باللہ کی نعمت عطا فرمائیں گے. آپ کو انسیت ہو جائے گی اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ سے محبت ہوگی. اب یہ جو کیفیت ہے نا انس باللہ کی، رائٹ، اب یہ ایسی کیفیت ہے کہ اس کا بدل کچھ نہیں ہے، شراب اور آپ کچھ نہیں ہے، نشہ نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ سے محبت جو ہے یہ ایک عجیب نشہ ہے، یہ عجیب نشہ ہے صاحب. ہاں صاحب یہ عجیب نشہ ہے. وَطَمْأَنِينَةُ الْقَلْبِ بِهِ، اور اللہ کے نام سے دل میں اطمینان حاصل ہوتا ہے. وَقُوَّتُهُ وَنِشَاطُهُ وَفَرْحُهُ وَرِضَاهُ عَلَى رَبِّ تَعَالَى، دل میں قوت، دل میں نشاط، دل میں اللہ تعالیٰ کی رضا. یہ کیفیت حاصل ہوتی ہیں جب انسان جو ہے اللہ کے لیے کوئی خراب عادتیں چھوڑتا ہے. اچھا، یہاں پہ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے فرمایا سمعت شریحا، قاضی شریح جو تھے رحمۃ اللہ علیہ، کہتے ہیں میں نے ان کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ وہ یہ فرماتے تھے یحلف باللہ، انفیکٹ وہ اللہ کی قسم کھا کر ہمیشہ یہ کہتے تھے
ما ترک عبد للہ شیئا فوجد فقدہ، وہ فرماتے تھے کہ خدا کی قسم، اللہ کی قسم، جب کوئی بندہ اپنی خراب عادتوں کو اللہ کے لیے چھوڑتا ہے تو وہ پا لے گا جو اس نے چھوڑا ہے، وہ چیز پا لے گا جو اس نے چھوڑی ہے۔ میرا مطلب یہ ہے کہ اب حلال طریقے سے آپ کو وہ کیفیت، وہ کیف اور وہ سکون حاصل ہوگا جو آپ کو حرام حرکتوں میں آپ سمجھ رہے تھے کہ آپ کو حاصل ہوتا ہے۔ اچھا، یہاں پر دیکھیے مولانا تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قول بہت پائے کا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ حرام اور حلال عادتوں میں فرق ہے زمین آسمان کا۔ حرام عادتیں کیا ہوتی ہیں کہ جب تک آپ حرام عادتوں میں ملوث ہیں تو جب تک وہ حرکت کر رہے ہیں آپ کو جسمانی سکون مل رہا ہے، روحانی نہیں ہے، جسمانی ہے، اور جب آپ نے وہ چھوڑ دی حرام چیزیں تو اب آپ کو روحانی سکون ملے گا۔ اور دیکھیے انسان نام ہے روح کا، جسم کا نہیں۔ اصلاً جو ہے انسان نام ہے روح کا، جسم جو ہے وہ فانی ہے۔ تو اس لیے انسان کو لطف آتا ہے، حقیقی لطف، تب جب روح خوش ہوتی ہے۔ جسم تو مادی وجود ہے نا، اور روح جو ہے وہ ایک لطیف روحانی وجود ہے۔ تو جو بھی چیز مادی ہوتی ہے، رائٹ، اس کا مولانا تھانوی صاحب رحمۃ اللہ فرمایا اس کا جو لطف ہے نا وہ بہت ہی ٹائملی ہوتا ہے۔ اس کی مثال انہوں نے دی کہ کسی کو خارش ہو جائے، کھجلی کا مرض ہو جائے، تو انہوں نے فرمایا جب تک آپ کھجلا رہے نا تب تک آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کو سکون مل رہا ہے، جب تک آپ کھجلا رہے ہیں، اور جیسے ہی ہاتھ ہٹایا پھر کھجلی شروع ہو گئی، پھر آپ نے کہا یار بھیا بہت کھجلی ہے۔ آپ کھجلاتے رہتے ہیں، کیوں کھجلاتے ہیں؟ کیونکہ جب تک کھجلا رہے ہیں سکون مل رہا ہے، جیسے ہی آپ نے ہاتھ ہٹایا پھر وہی کھجلی آ گئی، اور کبھی پہلے زیادہ آ جاتی ہے۔ تو کہنے گناہوں کا اور خراب عادتوں کا ہی ہے، جب تک آپ کر رہے ہیں نا صرف تب تک آپ کو کچھ سکون مل رہا ہے، اور جیسے ہی وہ آپ نے ختم کیا تو وہ پھر آتی ہے۔ لیکن جو روحانی سکون ہے نا وہ صاحب، اس لیے تمام شعراء نے اور ہم لوگ جو صوفیاء کرام ہیں سب نے روح پر کہا ہے صاحب، کیا وہ اس کا جگر کا روح اگر سکون نہ پائے۔ ایک چھوٹی سی ردیف میں جگر مرد آبادی نے کہا کہ روح اگر تسکین نہ پائے، جھوٹی ہیں سب، کوئی ایسی ہیں کہ جھوٹی ہیں یہ سب قیل و قال، روح اگر تسکین نہ پائے، ایسی سب۔ جھوٹ بول کے بھی جو ہے جھوٹ بنانا تو وہ ہے نا، تو جھوٹ بنانا چھوڑ جائے تو شاید ہاں، تو اس کا جو بھی خراب چیز آپ اللہ کے لیے چھوڑیں گے اس کا عوض آپ کو اللہ تعالیٰ دے گا۔ صرف اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا اس کو چھوڑ دو، چھوڑنے کے بعد اللہ اتنا رحیم ہے کہ اس کا عوض دے گا آپ کو، دنیا ہی میں دے گا۔ تو یہ ابن سیرین رحمۃ اللہ فرمانے ہیں کہ قاضی شریح جب یہ بات کہتے تو اللہ کی قسم کھاتے تھے۔ اور قاضی شریح کون ہے آپ لوگوں کو معلوم ہی ہوگا کہ یہ امام حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو قاضی بنایا تھا، اسی لیے ان کا نام ہی پڑ گیا قاضی شریح۔ ان کی وفات ہوئی 77 ہجری میں، بس تابعی، وہ صحابی نہیں تھے لیکن بڑے تابعین میں سے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو فیصلہ کرنے کا بڑا زبردست فیصلہ کرنے کی قوت دی تھی۔ تو حضرت عمر نے ان کو قاضی بنایا تھا کہ آپ قاضی ہوں گے۔ تو اس کے مطلب یہ ہوا کہ صحابہ کرام کے اوپر تابعین قاضی تھے، اب یہ قاضی تھے۔ اور ایک بات آپ کو ماننی پڑے گی صاحب، صحابہ کرام میں علی العموم انا نہیں تھی،
وہ جو خراب انا ہے نا، ایگو، وہ نہیں تھی. یہ بات ماننی پڑی گی صاحب. پتہ نہیں کیا تربیت، کیسی تربیت ہوئی تھی صاحب. یہ انا جو تھی یہ بالکل، ورنہ آپ کوئی کہے کہ صاحب میں صحابی ہوں، آپ کی کیا حیثیت ہے کہ آپ قاضی بنے؟ آپ ہیں کون صاحب؟ آپ صحابی ہیں؟ نہیں سر، ہم صحابی ہیں. یہ جو انانی، اسی لیے یار وہ اسامہ رضی اللہ عنہ کو جو قاضی امیر بنا کے بھیجا تھا آخری جہاد میں، تو آپ سوچئے ابو بکر ہیں، عمر ہیں، سب لوگ اس کے انڈر ہیں. حضور فرمایا 17 سال کا لڑکا، بیٹا تم کھڑے ہو، یہ ہوں گے امیر، آپ سب کے انڈر امیر. اب سوچئے ہم لوگ کے زبان میں کوئی کہے ارے آپ نے اس لونڈے کو امیر بنا دیا، اس کی کیا حیثیت؟ یہ سب بزرگ صحابہ اس کے نیچے. لیکن صحابہ کرام نے سنا کہ سمعنا واطعنا، ٹھیک ہے. تو یہ انانیہ جو تھی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی حکمت کے ساتھ توڑی. اب ورنہ آپ سنیے وہ کیا نا اپنا حذیفہ رضی اللہ عنہ کو بلایا کہ ہم تم کو سارے سیکریٹس بتائیں گے اور کسی کو نہیں بتائیں گے. اب تم قیامت تک جو سیکریٹ حسین بس تم کو بتائیں گے. اب وہیں پہ ابو بکر ہیں، عمر، عثمان، علی. کسی نے نہیں کہا حضرت یہ تو ابھی بعد کے آدمی ہے، تو ابھی جونیئر آدمی ہیں، ارے ہم کو بتائیں نا، ان کو کیوں آپ اتنا سارے سیکریٹ بتا رہے ہیں؟ یہ تھی نہیں. تو حضرت عمر جب خلیفہ ہوا تو ان کو بلاتے تھے، چپکے چپکے پوچھتے تھے کہ ہم کو یا کچھ تو بتاؤ، ایک آدھ باتیں تو بتا دو. تو انہوں نے کہا حضرت یہ تو سیکریٹ ہے. کہنا چاہو ایک بات بتا دو، فتنوں کا کیا ہوگا امت میں؟ تو انہوں نے کہا اس کی پرواہ آپ نہ کریے. کہنا بھائی کیوں نہ پرواہ کریں؟ حضرت عمر جب خلیفہ تھے تو انہوں نے بھائی کیوں نہ پرواہ کریں؟ کہنا حضرت فتنے بہت آئیں گے، لیکن وہ سب دروازے کے دوسری طرف ہیں، وہ دیوار کے دوسری طرف ہے. کہیں کیا مطلب؟ کہنے اس دیوار میں ایک دروازہ ہے، ڈور ہے، جب تک وہ بند ہے نا فتنے ادھر نہیں آ سکتے، سب ادھر ہی رہیں گے. تو آپ فکر ہی مت کریے. تو وہ سمجھ گئے حضرت عمر کہ اچھا دروازہ ہے. کہنے لگے کہ دروازہ کون ہے؟ کہنا حضرت آپ ہیں، جب تک آپ کی خلافت ہے فتنے اندر نہیں آ سکتے، فتنے نہیں آ سکتے. انہوں نے کہا اچھا. اب انہوں نے کہا ایک بات بتا دو کہ یہ دروازہ خود سے ٹوٹے گا یا اس کو توڑا جائے گا؟ مطلب ہم خود مریں گے اپنی موت یا ہم کو شہید کیا جائے گا؟ تو حضرت حذیفہ نے یار انہوں نے تم کو کارنر کر دیا. تو انہیں بہت لجاجت کے ساتھ کہا حضرت یہ دروازہ توڑا جائے گا، مطلب آپ شہید ہوں گے. وہی ہوا. وہ جیسی وہ دروازہ ٹوٹا تو پھر ایسا فتنہ ہوا کہ حضرت عثمان کے زمانے میں کہ آپ کو معلوم ہی ہے، پھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی جب خلافت آئی تو اس میں بھی فتنہ. تو لیکن باٹم لائن صاحب یہ ہے کہ صحابہ میں ایگو نہیں تھا. جس کو جو منصب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا وہ بس اس میں خوش تھا. تو یہاں قاضی شریح صاحب ان کو کوفے کا، اچھا ہوا یہ تھا کہ قاضی شریح کا ایک واقعہ شاید آپ لوگوں کو آپ نے سنا بھی ہوگا کہ ایک صاحب نے صاحب مقدمہ کر دیا امیر المؤمنین کے اوپر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق ان کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا. ایک عام آدمی نے حضرت عمر کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا. اب ہم کو یاد نہیں ہے کیا مسئلہ تھا، کوئی چھوٹا سا مسئلہ تھا، اس پر انہوں نے مقدمہ دائر کر دیا. اب وہ مقدمے کی پیشی جو تھی وہ کہاں تھی؟ قاضی شریح کے کورٹ میں، ان کی عدالت میں تھی. تو قاضی شریح نے کہا کہ بھئی اس میں تو پھر جو مدعا علیہ ہے اس کو تو آنا پڑے گا. مدعا علیہ کون تھے؟ حضرت عمر تھے. کہ مدعا علیہ کو تو آنا پڑے گا. تو انہوں نے سمن جاری کیا امیر المؤمنین کے خلاف کہ بھئی فلاں آدمی نے مقدمہ دائر کیا آپ کے اوپر، اگرچہ آپ امیر المؤمنین ہیں آپ کو آنا پڑے گا. تو حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے حاضر ہو جاؤں گا. کب حاضر ہونا؟ فلاں دن. اب حضرت عمر جو ہے وہ عام آدمیوں کی طرح قاضی شریح
کی عدالت میں حاضر ہوئے. تو قاضی شریح نے جب دیکھا کہ دروازے کی طرف دیکھا، جب حضرت عمر داخل ہو رہے تھے تو دیکھا امیر المومنین داخل ہوئے تو ادب میں کھڑے ہو گئے، احترام میں کھڑے ہونے لگے. تو حضرت عمر نے وہیں اونچی آواز میں کہا بیٹھے رہو بیٹھے رہو. کہنے لگا تو ہمارے احترام میں کھڑے ہو گئے تو پھر انصاف کیسے کرو گے؟ کہنے بیٹھے رہو. تو یہ تھا صحابہ کرام کا عدل انصاف. تو یہ ہے قاضی شریح. علی اللہ کے زمانے میں وہی ہوا امیر المومنین جی کی ذرا جو جی چرا لی تھی جی. تو وہ ان کے عدالت میں پیش ہوئے تو انہوں نے کہا کہ گواہ پیش کرو. جی جی علی کو کہا تو ایک طرف علی کھڑے ہیں، وہ امیر المومنین دکھ رہا ہے. کہتے ہیں یہ میرے دو بیٹے ہیں حسن اور حسین، تو یہ گواہ ہے. نہیں اس کو دے دیں اس کے ساتھ. یہ اسلام کا بڑا ضروری دور تھا صاحب، جب عدل تھا. تو یہ وہی قاضی شریح ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ خدا کی اللہ کی قسم میں کہہ رہا ہوں کہ جب کوئی بندہ اللہ کے لیے کوئی اپنی خراب عادت چھوڑتا ہے اللہ کے لیے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کا عوض بہترین عطا فرماتا ہے. تو ایک بات اس سمجھ لیے کہ، اور یہ جیسے عرض کیا کہ ابن قیم رحمۃ اللہ فرمایا کہ عوض کیا ہے صاحب سب سے بڑا، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو انس باللہ کی توفیق عطا فرمائے، کہ آپ کو اللہ کے نام میں سے انسیت ہو جائے، محبت ہو جائے، اللہ کی مالا جپنے میں لطف آنے لگے. تو اس سے بڑا کوئی تو جو چیز اللہ نے آپ سے لی تھی اس سے بڑھ کے بلکہ سب سے بڑی چیز دے دی انس باللہ کی. رائٹ، جیسے آپ نیند میں جو لطف ہے وہ ہے، نیند میں سونے میں بڑا لطف ہے، آپ سوتے رہیے. لیکن جس کو فجر میں اٹھنے میں لطف آنے لگا سمجھے آپ، تو وہ یہ جو لطف ہے صاحب اس کا کوئی عوض نہیں ہے، اس کا کوئی عوض نہیں ہے. تو آپ نیند سے زیادہ. ہمارے مولوی صاحب تھے جنہوں نے مجھ کو حفظ کرایا. تو جب جاتے تھے تو کبھی سبق نہیں یاد ہوتا تھا تو کہتے تھے کیا کرتے تھے تو سبق کیوں نہیں ہوا. تو مولوی صاحب کل رات کو جلدی سو گئے تھے تو غصے میں بڑبڑانے لگتے تھے، کہتے سو گئے جلدی سو گئے. ارے یہ بتاؤ مرنے کے بعد کرنا کیا ہے، سونا ہی تو ہے. مرنے کے بعد سونا ہی تو ہے، تو یہاں بھی سونا ہے وہاں بھی سونا ہے، صرف سونا ہی سونا ہے. غصے میں بہت کرتے تھے. اللہ معصوم ہے. ابھی پچھلے سال ان کا انتقال ہو گیا. آپ کو میں دلچسپ بات بتاؤں، یہ بہار کے تھے. تو بہار کے لوگ پتہ نہیں کہ یو پی آ کے بہت بستے ہیں، ہم کو نہیں معلوم کیوں. تو یہ مولوی صاحب تھے، بہت دلچسپ آپ کو واقعہ بتائیں کہ جو فواز ہے نا، فواز کی والدہ ہماری بڑی بہن، تو ہم لوگ یہ شام کو گھر پہ بھی پڑھانے آتے تھے. تو ہم سے چھوٹے بھائی ہیں خالد، یہ بالکل سیکھ سلائی تھے، بالکل ابھی تو بہت بڑے عالم ماشاء اللہ، بالکل سیکھ سلائی تھے، دبلے پتلے. تو ہم تینوں کو پڑھاتے تھے. تو ایک دن مدرسے میں ایک لڑکے نے مجھ کو بتایا، طارق تم کو معلوم ہے کیا اپنے مولوی صاحب کی 2 بیویاں ہیں. ہم نے نہیں یار 2 بیویاں کس کی ہوتی ہیں؟ ہاں ان کی ایک بہار میں ایک یہاں پہ. تو میں نے پہلی مرتبہ سنا کسی کی 2 بیگمات ہوتی ہیں. ہو گئی معصومیت کی بات. شام کو مولوی صاحب گھر پہ پڑھانے آتے تھے تو ہم اور عفیہ اور خالد ہم تینوں پڑھ رہے تھے. اچھا مولوی صاحب ہاتھ اس میں چاقو رکھتے تھے، پتہ نہیں کیوں، وہ چھوٹا چاقو ہوتا تھا، وہ پتہ نہیں کیوں رکھتے تھے. وہ اکثر میں دیکھا استعمال بھی کرتے تھے، کبھی کچھ کاٹنا ہے سیب وغیرہ تو کرتے تھے. تو جس دن شام کو آئے تو مجھ کو بڑا میں کیوریس تھا کہ مولوی صاحب کی 2 بیویاں. تو میں نے کہا مولوی صاحب وہ آپ کی کیا 2 بیگمات ہیں؟ اب یہ ان کا سیکرٹ تھا جو اکثر لوگوں نہیں معلوم تھا. اب وہ لال ہو گئے بالکل.
تو ہوا کیا، مطلب ہم نے نہیں پوچھا، خالد نے پوچھا تھا، چھوٹا جو تھا خالد تھا، تو خالد پوچھا تو ہم سے اور ان سے عفیہ سے کہتے ہیں اونچی آواز میں پڑھو، اونچی آواز میں پڑھو. ہم نے کیا اور اونچی آواز میں پڑھو، مطلب اور اونچی آواز میں پڑھ رہے ہیں. انہوں نے صاحب چاقو نکالا جیب سے، خالد کا ہاتھ لیا اور اس کا ہتھا نہیں ہوتا ہے اس سے اس کے یہاں پہ مارتے رہے. اب خالد چیخ رہا ہے لیکن آواز باہر نہیں آ رہی. وہ بہت آفینڈڈ انہیں فیل کیا کہ کیسے تم نے کہہ دیا. لیکن بہت اچھے آدمی تھے. ابھی پچھلے سال ان کا انتقال ہوا تھا. تو صاحب یہ ایک بات تو یہ ہوگی. اچھا دوسری صاحب بات یہ ہے کہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ ایک بات اور یہ ہے کہ دیکھو یہ بات بہت پتے کی ہے صاحب کہ اگر آج آپ راہ ہدایت پہ ہیں تو یہ کافی نہیں ہے. راہ ہدایت پہ ہونا آج کافی نہیں ہے. جب تک مرنے کے وقت تک آپ کا راہ ہدایت پہ ہونا ضروری ہے. کیونکہ مرنے سے پہلے اگر آپ گمراہ ہو گئے تو یہ سب بیکار ہو گیا. اتنے سالوں کی عبادت اور ریاضت سب ضائع ہوگی اگر مرنے سے پہلے آپ گمراہ ہو گئے. تو اس کو یہ فرما رہے ہیں اغبى الناس من ضل فی آخری سفرہ وقد قارب المنزل. کہنے لیں سب سے بڑا بدبخت انسان وہ ہے جو سفر کے آخری پڑاؤ میں جو ہے وہ گم ہو جائے، گمراہ ہو جائے. وہ کہتے ہیں جبکہ منزل سامنے تھی، بالکل قریب تھی، منزل بالکل قریب تھی، بس سفر کے آخری مرحلے میں یہ گمراہ ہو گیا. تو کہنے اس سے بڑا بدبخت آدمی نہیں کہ اتنا سفر کیا، گھر سے لے کے یہاں تک آئے اور بس منزل سامنے تھی، لیکن وہ کیا تھا، وہ میں حیرت و حسرت کا مارا، میں حیرت و حسرت کا مارا خاموش کھڑا ہوں ساحل پر. میں حیرت و حسرت کا مارا خاموش کھڑا ہوں ساحل پر. دریائے محبت کہتی ہے کہ آ کچھ بھی نہیں پایا اب ہے ہم. تو بالکل دریائے محبت ساحل پہ کھڑے ہیں، ایسا نہیں کہ بہت دور سے، بالکل ساحل پہ کھڑے ہیں. اب دریائے محبت کہہ رہی آ کچھ بھی نہیں پایاب ہیں ہم، لیکن نہیں آتے، بالکل سامنے کھڑے ہیں. اب یہ تو گمراہی ہے نا. تو اس لیے سب یہ ہے کہ آخری دن تک یا آخری مرحلے تک زندگی کے ہم کو ہدایت پہ ہونا ہے. اس سلسلے میں جو قرآن شریف کی آیت ہے اس میں اللہ نے دعا سکھائی کہ نہیں تم دعا مانگو کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ہدایت پہ رکھے موت تک. تو وہ ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. کہ اللہ تعالیٰ ربنا لا ہم سے ہدایت چھینیے گا نہیں، کیونکہ یہ دی آپ ہی نے. اللہ تعالیٰ ہمارے اپنی رحمت سے ہم کو ہدایت پہ ہی رکھیے گا آخری لمحے تک. تو اس کو یہ فرمانا ہے کہ بھائی جب منزل سامنے آ جائے اور آدمی اس وقت گمراہ ہو جائے تو کہنے اغبى الناس، اس سے زیادہ بدبخت آدمی اور کون ہوگا. چلیے پھر آگے یہ فرماتے ہیں کہ العقول المؤیدہ بالتوفیق ترى ان ما جاء به الرسول صلی اللہ علیہ وسلم هو الحق الموافق للعقل والحکمہ. کہتے ہیں دیکھیں صاحب آج کل کے زمانے میں یہ قول کتنا اہمیت رکھتا ہے. کہتے ہیں وہ عقلیں، سنیے آپ، وہ عقلیں اللہ کی توفیق، ان عقلوں پر اللہ کی توفیق ہے، ان عقلوں پر اللہ کی توفیق ہے جو یہ بات سمجھ گئے ہیں کہ جو کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا ہے وہی حق ہے. اور وہ حق کیا ہے؟ وہ عقل اور وزڈم کے موافق ہے.
وہ حق بھی ہے اور عقل اور حکمت کے مطابق ہے. والعقول المضروبہ بالخذلان ترى المعارضہ بین العقل والنقل، اور وہ عقلیں جو کہ مطلب مضروبہ ہیں، مضروبہ مطلب جن پر پھٹکار ہوئی ہے، جو وہ بدبخت ہیں، وہ ان کو ہمیشہ عقل اور نقل میں معارضہ نظر آتا ہے. نقل کہتے ہیں قرآن حدیث کو، جو چیز منقول ہوئی ہے، اور عقل کہتے ہیں لاجک کو. کہتے ہیں ان کو لاجک میں اور قرآن سنت میں ہمیشہ معارضہ ہی نظر آتا ہے. ان کو ہمیشہ ایک تباعد نظر آتا ہے. وہ کہتے ہیں بھائی یہ قرآن حدیث کی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، یہ عقلی طور پہ سمجھ میں نہیں آتی ہے، لاجکلی سمجھ میں نہیں آتی ہے. ہاں مطلب ان کو ہمیشہ اس میں ایک معارضہ نظر آئے گا کہ بھائی عقل و نقل میں مطابقت نہیں ہے. رائٹ، کہنے لگے لیکن جن عقلوں کو اللہ کی طرف سے توفیق ملی ہے تو ان کو یہ اس بات کا خوب علم ہے کہ عقل اور نقل میں کوئی معارضہ نہیں ہے. جو حکمت ہے وہ عقل کے مطابق ہے، اور عقل جو ہے وہ حکمت کے مطابق ہے. آپ سمجھیں، یہ ان عقلوں پر کی بات سمجھ میں آئے گی جن کو اللہ کی طرف سے توفیق ملی ہے. پھر آگے یہ فرماتے ہیں اقرب الوسائل الی اللہ ملازمت السنہ. سنیے آپ، ہر آدمی صاحب وسیلہ چاہتا ہے اللہ کی طرف پہنچنے کے لیے، وسیلہ چاہتا ہے. اللہ کی طرف پہنچے کیسے، کس کا دامن پکڑیں گے اللہ تک رسائی ہو جائے. تو فرماتے ہیں کہ سب سے اچھا وسیلہ جو کہ اللہ کے قریب ترین تک انسان کو لے کے جائے گا وہ ہے ملازمت السنہ، سنت کو مضبوطی سے پکڑنے کا. سنت کو مضبوطی سے پکڑنے کا یہ صاحب یہ آپ کو اللہ کی طرف لے کے جائے گا سب سے قریب. والوقوف معہ فی الظاہر والباطن، اور دیکھیے ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی رائٹ سنت کو پکڑنا ہے. سمجھا؟ اب یہ بتائیے صاحب یہ باطن کی سنت کیا ہے؟ عابد بھائی آپ بتائیے. ظاہر کی تو سنت یہ ہوگی حضور ہم ایسا کام کرتے تھے، ایسا کریے، اور ایسا کھاتے تھے، ایسے کیسے، لیکن باطن کی سنت کیا ہے؟ ہاں مطلب نہیں عابد بھائی، باطن یہ ہے کہ جن چیزوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایون سوچنے کو منع کیا ہے، آپ وہ سوچیں بھی نہیں، وہ باطن ہے. جی تقویٰ، ہاں وہ سوچے بھی نہیں. آپ کسی کے متعلق غلط مت سوچیں، سوء ظن مت کریں. آپ کسی کے متعلق بغض نہ رکھیں. جب معاف کریں لوگوں کو تو دل سے معاف کریں. کسی پہ احسان کریں تو سوچے بھی مت سوچے بھی مت کہ ہم نے احسان کیا ہے. آپ سے کوئی مر گیا تو بس وہیں سے آپ کا اس کا پھڈا ختم. کوئی مر گیا تو اب نبی پاک نے فرمایا کبھی اس کے متعلق کوئی ایسی خراب بات بھی مت کرنا. اب زندہ تھا تو بھی نہ کرتے، اب مر گئے تو بالکل مت کرو. دل سے اس کے لیے وہ دعا مانگو کہ اللہ تعالیٰ جو بھی تھا ہمارا اس میں پھڈا تھا، لیکن اللہ اس کو معاف کر دے. اب یہ جو دل کی باتیں ہیں نا، اور پھر دل سے اپنے آپ کو سب سے خراب مسلمان سمجھنا، زبان سے نہیں. زبان سے ہم لوگ سب اداکاری کرتے ہیں، صاحب ہم کیا ہیں آپ، لیکن دل سے کہ دل سے سمجھے کہ بھائی یہ آدمی ہم سے اچھا ہے دین میں. ہسٹری میں جی ہسٹری پڑھائی جاتی ہے تو ایک بادشاہ ہے اورنگزیب، اس کی برائی بھی لکھتے ہیں. ہاں تو پھر نہیں تو وہ تاریخ ہے. تاریخ میں حقیقت کی عکاسی کرنا یہ غیبت نہیں ہے. علم حاصل کرنا یہ غیبت نہیں ہے، ورنہ پھر انسان کو تاریخ کا علم نہیں ہوگا. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنے لوگ فرعون کی غیبت کی ہے، اور کافر کی غیبت کرنا حرام ہے. فرعون ہے ابو جہل، تبت یدا ابی لہب وتب، آپ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل میں اللہ تعالیٰ نے کہا. تو بھائی تاریخ کی باتیں بتانا یہ غیبت نہیں ہے.
آپ سمجھیں؟ تو ابھی حذیفہ اسامہ نے پڑھا ان قارون کان من قوم، اب قارون کا کیا پورا قصہ پڑھا تھا پہلی رکعت میں. اب وہ کیسا خراب آدمی تھا. تو یہ تاریخ کی عکاسی کرنا یہ غیبت نہیں ہے، ورنہ پھر ہاں فضول میں کرنا مطلب کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں ہے، پھر بھی آپ ہم وہ غلط ہوتا ہے. ایسی جیسے ابھی یہ مقدمہ ہے قاضی شرح کا میں نے بتایا، اب مقدمے میں مدعی ہو یا مدعا علیہ جو دونوں وہ ایک دوسرے کی غیبت ہی تو کرتے ہیں، لیکن وہ حلال ہوتا ہے. حلال مطلب اگر مدعی ہے وہ بتا رہا ہے کہ اس نے ہمارے خلاف کیا 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 ہے، سمجھا؟ تو وہ اگر صحیح کہہ رہا ہے، واقعی میں اس کے ساتھ ایسا ہوا ہے، تو وہ غیبت نہیں ہوتی. تو ہر چیز غیبت نہیں ہوتی، لیکن سمجھنا پڑتا ہے. اب جیسے ابھی آپ کا جب پیغام گیا ہوگا اپنی بیگم کے ساتھ، اب اس پیغام کے سلسلے میں لوگوں نے پوچھا ہوگا آپ کے ساتھ بھائی آدمی کیسے ہیں. اب کسی نے یہ کہا ہوگا نہیں شفاعت صاحب ایم ہیں، تو جو انہوں نے کہا ہوگا تو وہ غیبت تھوڑی کیا ہے، وہ حقیقت ہے. نہیں، میں بتا رہا ہوں کہ جب آدمی پیغام کے لیے جاتا ہے، پیغام جب ہوتا ہے یا کوئی رائے لی، بزنس کرنا ہے آپ کو، کچھ بھی کرنا ہے، آپ نے ان سے پوچھا کہ صاحب فلاں صاحب کیسے آدمی ہیں، کہ ہماری بیٹی کا رشتہ آیا ہے. تو جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ایک صحابی آئیں کہ ہمارے پاس 3 رشتے آئے، اللہ رسول کس سے شادی کریں؟ کہنے تھے بتاؤ کس کا؟ فلاں صاحب. ارے ان سے مت کرنا، وہ تو بہت بخیل آدمی ہے، وہ تم کو 1 پیسہ دے گا نہیں، بڑا بخیل ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو اچھا فلاں صاحب، ارے اس سے بالکل مت کرنا، وہ تو بڑا غصے والا ہے، وہ تو ہر وقت ہاتھ میں ڈنڈا رکھتا ہے، اس سے مت کرنا. تیسرا، ہاں وہ آدمی بہت، اس سے کر لو. اب یہ غیبت تھوڑی کیا ہوئی. یہ اگر صحیح بات نہ بتائی جائے تو پھر اس لڑکی کی زندگی تباہ ہو جائے گی. تو یہ اس کو کہتے ہیں حلال فارمز آف غیبت. تو بہرحال اس میں اب انتقال کے بعد صرف اچھی باتیں ہو رہی ہے. ہاں نہیں، اب اس کے بعد ان کی اچھی بات بتائیے نا، مطلب اس کو خان صاحب نے جو ہے وہ اچھی بات بتائیے. تو یہ ہو گیا صاحب، یہ باطن کی ہے، یہ باطن کی جو ہے یہ سنتیں ہیں، دل کی صفائی صاحب یہ بہت ہے. اور پھر وَدَوَامُ الْإِفْتِقَارِ إِلَى اللَّهِ، تو سنت کی پیروی کرنا صاحب ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی، اور دوام الافتقار الی اللہ، اور زندگی بھر فقیر بن کے رہنا اللہ کے سامنے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو آپ کی حاجت ہے. رائٹ. وَإِرَادَةُ وَجْهِ وَحْدَهُ بِالْأَقْوَالِ وَالْأَفْعَالِ، اور اپنے تمام افعال اقوال میں، زندگی کے ہر عمل میں جو اچھا کام کریں وہ صرف اللہ کے لیے کریں. وَمَا وَصَلَ أَحَدٌ إِلَى اللَّهِ إِلَّا مِنْهُ، کہ جو بھی آدمی اللہ کے قریب پہنچا ہے وہ انہی طریقے سے پہنچا ہے. سنت کی پیروی کرنا ظاہر اور باطن میں، صرف ظاہر میں نہیں یا صرف باطن میں نہیں، دونوں میں، ظاہر باطن دونوں. اور زندگی بھر اللہ کے آگے فقیر بن کے کر رہنا، اور جو اچھے اعمال کریں وہ صرف اللہ کے لیے کریں. کرنے کے یہ وہ وسائل ہیں جو تم کو بہت قریب پہنچا دیں گے. اور سب آخری بات اس میں یہ ہے کہ آخری بات الاصول التی ابنی علیہا سعاد العبد الثلاثہ، کہنے دیکھو میاں ایسا ہے کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جس سے انسان کو سعادت ملتی ہے، مطلب سعادت مطلب جنت ملے گی اس کو. 3 چیزیں، اور کہتے ہیں یہ تینوں چیزیں وہ ہیں کہ اگر تم میں سے یہ تینوں چیزیں چھوٹ گئی، یہ ایک چیز چھوٹ گئی یا دو چیز چھوٹ گئی. کہنے لگے اس پرابلم ان چیزوں میں یہ ہے کہ اس کی جو اپوزٹ چیز ہے نا وہ اس کو ریپلیس کر لیتی ہے. پرابلم یہ جگہ خالی نہیں رہتی ہے. اگر یہ 3 حقیقتوں کو تم نے نہیں مانا تو یہ 3 سلاٹس خالی نہیں رہتے ہیں. ان 3 سلاٹس میں بالکل اپوزٹ چیز آ جاتی ہے. وہ کہنے یہ کبھی خالی نہیں رہتا. اور وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ کہنے 3 چیزیں جن سے سعادت آپ کو دنیا آخرت میں ملے گی وہ یہ ہیں. ایک ہے توحید،
دوسری ہے سنت، اور تیسرا ہے اللہ کی اطاعت. تو توحید، سنت، اطاعت، سنت اور اطاعت، اطاعت اللہ کی ماننا. کہنا اب دیکھو یہ تینوں سلاٹ ایسے ہیں کہ اگر یہ نہیں ہوں گے تو اس کا اپوزٹ آ جائے گا. اگر توحید نہیں ہوگی تو شرک آ جائے گا. بھئی یا تو آپ موحد ہیں، اور دوسری بات سنت نہیں ہوگی تو بدعت آ جائے گی، اپوزٹ آ جائے گا. اور اگر اطاعت نہیں ہوگی تو معصیت آ جائے گی. بھئی اگر اطاعت نہیں ہوگی تو اللہ کی نافرمانی آ جائے گی. تو کہنے پرابلم ان تینوں میں یہ ہے کہ یہ سلاٹس خالی کبھی نہیں رہتے ہیں. یا تو یہ توحید ہوگی یا شرک ہوگا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ صاحب ہم توحید کے تو قائل نہیں، ہم مشرک بھی نہیں حضرت. یا تو آپ یہ یا وہ ہیں. تو دوسری بات یہ، یا تو سنت پر پیروی کا سنت نہیں کر رہے ہیں تو کیا کر رہے ہیں آپ؟ پھر آپ بدعت کر رہے ہیں. بھائی بدعت کر رہے ہیں. اور تیسری اگر اطاعت ہے، اگر اطاعت ہے تو ہے، نہیں ہے تو پھر نافرمانی ہے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تینوں چیزیں اتنی حساس ہیں، توحید، سنت اور اطاعت، کہ ان کے ذریعے سے انسان اللہ تک پہنچے گا، سعادت اس کو ملے گی. لیکن اگر اس میں نہیں ہے، ان میں سے ایک یا دو یا تین نہیں ہے، تو اس کی یہ کبھی خالی نہیں رہتا ہے، یہ سلاٹ خالی نہیں رہے گا، یہ کچھ اور آگے یہاں پہ آ جائے گا. تو کہنے بھائی اس کو خالی مت رہنے دیا. توحید پکی کریے، سنت پکی کریے انشاءاللہ، اور اطاعت اگر آپ نہیں کریں گے تو اب جیسے فجر کی نماز ہے، میں سوچتا ہوں آپ نے نماز نہیں پڑھی فجر کی تو آپ کر کیا رہے ہیں؟ آپ سو رہے ہیں عام طور پہ. تو اب کیا ہوا؟ نماز کے وقت نماز نہ پڑھنا یہ معصیت ہے. سونا فجر میں معصیت ہے. تو آپ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو ایک معصیت کر رہے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ صاحب ہم نماز تو نہیں پڑھ رہے ہیں لیکن نماز سے ہم کوئی بہت اچھی بات کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا. نماز کے وقت نماز نہ پڑھنا یہ معصیت ہے. تو اس لیے بھائی یہ تینوں چیزیں صاحب. اچھا ایک چیز اور سنیے، کہتے ہیں وَلِحَادِ، اچھا سنیے دیکھیے ابن قیم کی یہی خاص کہنے یہ تینوں باتیں ہو گئی. پھر آخر میں ایک لائن اور لکھتے جا رہے ہیں، کہنے دیکھیے یہ باتیں ہو گئی لیکن ان تینوں چیزوں کی، یہ تینوں چیزیں ان کا بھی ایک اپوزٹ، ان چیزوں کا صرف ایک ہی چیز ہے جو اپوزٹ ہے. توحید، سنت اور اطاعت، ان تینوں چیزوں کے بالکل اپوزٹ جو چیز نا وہ ایک ہے. وہ کیا ہے؟ ہوا خلو القلب من الرغبۃ فی اللہ فیما عندہ ومن الرہبۃ منہ مما عندہ. وہ ایک چیز ہے. وہ کیا چیز ہے؟ دل کا خالی ہونا. آپ کا دل خالی ہے بالکل. کاہے سے؟ من الرغبۃ فی اللہ فیما، اللہ تعالیٰ سے اور اللہ تعالیٰ کے پاس جو چیزیں ہیں جو ہم کو عطا کرنا چاہتا ہے اس کی طرف کوئی رغبت نہیں. دل خالی ہے، جذبات ہی نہیں ہے بھائی، مردہ ہے. ہم کو اللہ تعالیٰ سے نہ محبت، نہ اللہ تعالیٰ جو ہم کو عطا کرنا چاہتا ہے اس کی طرف کوئی رغبت ہے، کچھ ہے ہی نہیں. مردہ بالکل، صرف دنیا ہی دنیا ہے، دنیا ہی دنیا ہے. نہیں مطلب مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں یار، چھوڑیے آپ ایتھیسٹ کو، چھوڑیے آپ. دیکھیے شفا میں جب یہ باتیں سنیے تو اس کو اپنے کو سوچیے. ہاں یہ دوسروں کو چھوڑیے ایتھیسٹ. یہاں پہ کیا ہے کہ دل خالی ہے. دل کا خالی ہونا اللہ کی رغبت سے اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے. یہ کہنا یہ جو ہے یہ گویا بالکل اپوزٹ چیز ہے توحید، سنت اور اطاعت سے. اور کیا ہے؟ وَمِنَ الرَّهْبَةِ مِنْهُ وَمَا، وہ اللہ تعالیٰ سے بھاگنا اور جو کچھ اللہ اطاعت کرنا عطا کرنا چاہتا ہے اس سے بھاگنا. اب تو مطلب یہ ہے کہ یہ اگر توحید نہیں ہوگی، سنت نہیں ہوگی اور اطاعت نہیں ہوگی، ان تینوں کا جو مجموعہ ہے نا، رائٹ، اس کی ضد کیا ہے، اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ کا دل خالی رہے، دل میں حرکت ہی نہیں ہوتی. آپ نے ہاں تو اس لیے صاحب اس کو خوب رکھیے کہ توحید پکی کریے، سنت اور
کیا نام ہے جہاں تک ہو سکے اللہ تعالیٰ کی اطاعت، یہ صاحب بہت ضروری ہے. جی آپ نے وسیلہ کا ذکر کیا. جی جی وسیلہ تو مقام محمود اللہ وسیلہ کہیں گے. ہاں اللہ کے رسول کے لیے دعا کرتے ہیں. جی اللہ تعالیٰ مقام محمود اللہ سے. جی ہم لوگ عام طور میں وسیلہ کو غلط استعمال کرتے ہیں، جیسے درگاہوں پہ جانا. ارے خیر وہ تو جی جی وہ تو ذریعہ بنا کے دعا بہت کرنا، just like a cigarette shirk ہے، لیکن بہت بڑی دنیا کی بات. شرک ہے صاحب. تو اگر یہ شرک نہیں ہے تو پھر کیا شرک ہے؟ میں بتا رہا ہوں جی یہ جی شرک ہے. بالکل. اس کو اوائڈ کیسا کر رہا ہے. لوگوں کے ذہن میں عام بات یہ ہے کہ کسی کا تھوڑا دعا کریں گے، کسی شخصیت کو سامنے لائیں گے، اس کا دعا قبول ہوگی. نہیں زندوں سے دعا کرانا تو کرانی چاہیے لیکن مردوں سے نہیں. جی ہاں نہیں ہم لوگ کے یہاں تو نہیں، وہ بہت بڑی وہ ہے صاحب اللہ تعالیٰ، وہ تو شرک ہے بالکل بالکل شرک ہے صاحب. اسی لیے دین کا سمجھنا بہت ضروری ہے. امبر الرٹ آ گیا. میں آپ کو اس پہ ایک واقعہ بتاؤں بہت عمدہ. اس کو بند کر دے، ہمارے پاس بھی آئی ہے اس کو. صاحب ڈاکٹر صاحب یہ دیکھیے واقعہ دیکھیے بڑا زبردست ہے. دیکھیے یہی دین کیا ہوتا ہے آپ بتا رہے ہیں. دیکھیے حبیب بھائی اس کو توجہ سنیے بہت زبردست ہے. ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ ان کا واقعہ زبردست واقعہ ہے. دیکھیے فقہ فی الدین بزرگوں کے پاس ہوتی ہے. وہ ہے نا اکبر الہ آبادی کا شعر کہ نہ کتابوں سے نہ وازوں سے نہ زر سے پیدا، نہ وازوں سے نہ کتابوں سے نہ زر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. تو جو اللہ والے ہوتے ہیں نا جن میں علم ہے، فقہ ہے، سمجھ ان کو. اب دیکھیے ابراہیم ابن ادہم یہ کون تھے آپ لوگ معلوم ہو کہ 2 صدی ہجری کے مطلب سب قطب تھے، بلکہ ابدال تھے آپ سمجھ لیں. اپنے مطلب اللہ والوں میں بھی جو بالکل ٹاپ کے ہیں، پوری امت نے مانا یہ بادشاہ تھے، یہ بادشاہ تھے اور اپنے محل میں رہتے تھے اور ایک دن چھت پر تھے اور رات کو انجوائے کر رہے تھے. تو کوئی بزرگ ان سے ملنے آیا تو انہوں نے ان کو چھت پہ بلا لیا، اوپر ہی آئیے. تو انہوں نے کہا کہ ارے بزرگ جو بات کرنے بیٹا یہ بتاؤ یہاں ہمارا ہاتھی تو نہیں آیا چھت پر؟ یہاں ہاتھی تو نہیں آیا میرا، مل نہیں رہا ہے. تو ابراہیم ادہم نے کہا حضرت ہاتھی اور چھت پر کیسے آ سکتا ہے؟ کہ ہاں بیٹا بات تو تم صحیح کہہ رہے ہو، لیکن یہ بتا دیں پھر تم وہاں جیسے چھت پہ بیٹھو، یہاں بیٹھے بیٹھے تم کو اللہ بھی نہیں ملے گا. بادشاہ رکھتے ہوئے کیسے اللہ؟ جی جی آپ بادشاہ رکھتے ہوئے چلے گئے. وہ ان پہ حال تاری ہوئے چلے گئے. خیر اب ان کے جو حالات ہیں آپ لوگ معلوم یا سنے ہوں گے. جو بات یہ ہے کہ وہ بہت بڑے اللہ کے بزرگ بن گئے، بہت بڑے. اب ان کے کئی شاگرد تھے صاحب. ان میں ایک شاگرد تھے جو خود بعد میں بہت بڑی شخصیت بن گئی. ان کا نام تھا ان کا نام تھا شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ. بلخ کے تھے، بہت بڑے. وہ خود بن گئے لیٹ آن. ان کا واقعہ کہنے لگے صاحب جب میں نوجوان تھا تو پڑھ لیا سب ہو لیا، تو میں نے کہا اب کچھ تجارت کرنی چاہیے، ذریعہ معاش کے لیے کچھ تجارت کرنی چاہیے. تو میں نے ایک تجارت کے لیے سفر کرنے کا عزم کیا کہ فلاں شہر جائیں گے، وہاں تجارت کریں گے اور پیسے کما کے لائیں گے اور گھر چلائیں گے. تو کہنے لگے جب میں نے سفر کا عزم کیا، بزنس جسے ہم لوگ کہتے ہیں بزنس ٹرپ، تو حضرت کے پاس گئے. کہنے حضرت اجازت دے دیں، ہم بزنس کے لیے جانا چاہتے ہیں اور اتنا ٹائم لگ جائے گا. اس زمانے میں 2-4 مہینے لگتے تھے آنے جانے میں، جو بھی لگتے ہوں. اور تو ابراہیم ابن ادہم نے ان کو اجازت دی، ہاں بیٹا جاؤ خوب جم کے تجارت کرو. تو یہ چلے گئے. ہوا کیا کہ چند روز کے ہی گزرے تھے، 4-5 روز کے مسجد میں ابراہیم ابن ادہم نے غور کیا کہ شقیق جو ہیں بلخی یہ تو آگے واپس آ گئے. تو ابراہیم ابن ادہم نے کہا بیٹا یہاں ہو، کیا ہوا اتنی جلدی کیسے آ گئے؟ کل حضرت ہم جا رہے تھے تجارت کے سفر پہ، ایک واقعہ ایسا پیش آیا کہ بس دل اتنا وہ ہوا کہ ہم چلے آئے. کیا ہوا؟ کل حضرت ہم جا رہے تھے، 2-3 دن کا سفر ہی طے ہوا تھا ابھی،
کہ ہم ایک جگہ ہم رکے، ایک جگہ پڑاؤ ڈالا کہ یہاں تھوڑا ریسٹ کر لے پھر آگے چلیں گے. تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ زمین کے اوپر ایک پرندہ ہے جو کہ مریض ہے، بہت ہی بیمار ہے، وہ پڑا ہوا ہے اور وہ ہل جل بھی نہیں پا رہا، پتہ نہیں اس کو کیا مرض ہو گیا ہے. اور میں سوچ ہی رہا تھا کہ میں اس کی کچھ کو پانی پلاؤں، کچھ کو. اتنی دیر میں دیکھتا کیا ہوں کہ ایک پرندہ اڑتا ہوا آتا ہے، اس کے چونچ میں کچھ دانے ہیں. تو وہ آتا ہے اور اس زمین پہ پڑے ہوئے پرندے کو اپنی چونچ سے وہ دانے اس کے چونچ میں ڈال رہا ہے. کہنے بس حضرت ہم وہاں سے واپس آ گئے، ہم نے اب آگے نہیں جائیں گے. کہنے کیوں؟ کہنے ہم نے سوچا کہ جو اللہ تعالیٰ اس مریض پرندوں کو کھلا سکتا ہے جبکہ وہ ہل جل نہیں رہا ہے، تو اس اللہ پہ توکل کیوں نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی کھلائے گا. تو اس لیے ہم نے کہا حضرت ہم تجارت وغیرہ نہیں کریں گے، ہم چلے آئے. ابراہیم ادہم نے سنا. کہنے اچھا. کہنے بیٹا ایک بات بتاؤ، یہ جو تم نے سوچا ہے نا، کبھی یہ سوچا کہ تم نے بالکل غلط سوچا ہے، کہ تم نے بالکل غلط سوچا؟ کیونکہ حضرت کہنے کہ تم نے اللہ کی رزاقیت کو سمجھا ہی نہیں. کہنے کیوں؟ کہنے بیٹا تم نے اس مریض پرندے سے سبق کیوں لیا؟ جو صحت مند اڑتا ہوا پرندہ آیا تم نے اس سے سبق کیوں نہیں لیا؟ انہوں نے کہا تم کو اس سے سبق لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اتنی حیثیت کرے کہ ہم لوگوں کو کھلائیں، خود بھی کھائیں، خود بھی کریں، اور ہم کھانا لے کے آئیں اور لوگوں کو کھلائیں. کہنا دین یہ ہے، جاؤ تجارت کرو، پیسے کماؤ. انہوں نے کہا بیٹا توکل جو تم، ہاں انہیں لفظ کہا تھا توکل، اللہ پہ توکل کا. کہنے بیٹا توکل کا یہ ہوتا ہے پہلے خوب محنت کرو پھر اللہ پہ بھروسہ کرو. تو انہوں نے کہا کہ توکل یہ نہیں ہے کہ تم بیٹھ جاؤ کہ اللہ تعالیٰ کھلائے گا. انہوں نے کہا ابراہیم نے کہا نہیں، اٹھو جاؤ اپنا تجارت کرو، کماؤ، خود کھلاؤ، بیگا بچوں کو کھلاؤ اور دوسروں کو کھلاؤ. کہنے لگے توکل یہ. تو شقیق ابن ابراہیم کھڑے ہوئے، شقیق بلخی رحمۃ اللہ کھڑے ہوئے جب انہوں نے سنا اور اس کے فرط محبت میں اٹھے اور اپنے استاد کے پیشانی کو بوسہ دیا. کہنے حضرت آج توکل کی ڈیفینیشن سمجھ میں آئی. کہنے حضرت اب میں چلا اب میں چلا. اسی لیے جتنے بڑے بڑے امام گزرے ہیں اکثر بزنس مین ہی تھے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے ہونے کے باوجود بزنس ہی کرتے تھے. تو مطلب یہ ہوا دین کا جو آپ کہہ رہے ہیں، دین کی سمجھ ضروری ہے کہ ہم اپنا جو بقا کرتے ہیں کہ اللہ کھلائے گا، اللہ کھلائے گا، اللہ کھلائے گا، کچھ نہیں کرنا. تو توکل یہ نہیں ہے کہ آپ بس یہ سوچتے ہیں کوئی ہم کو آگے کھلا دے کچھ. یہ ہے اللہ نے کہا نا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ کہ نماز ختم ہو جائے تو جاؤ اپنے اپنے کاموں پر واپس جاؤ اور اللہ کا جو فضل ہے وہ تلاش کرو. تو یہ چیز جو ہوتی ہے کہ کچھ نہیں کرنا اللہ کھلا دے گا. یا عجیب ایک بڑی الجھن ہوتی ہے کہ جو معجزات ہیں نا نبیوں کے، معجزات بھائی اس کو کہتے ہی معجزات ہیں کہ آپ معجزات کو کوٹ کر کہیں کہ جو اللہ تعالیٰ یہ کر سکتا ہے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں وہ کر سکتا ہے، بچا سکتا ہے، تو ہم کو بھی کھلائے گا. ارے بھائی وہ معجزات تھے، رائٹ. اسی لیے نبیوں کے معجزات سے کو مثال تھوڑی کیا بنایا جاتا ہے، نبیوں کی زندگی کو بنایا جاتا ہے. تو اس لیے دین کی سمجھ بہت ضروری ہے. تو یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ یہ ہمارے ہاں ایسی وسیلے کا ہے کہ صاحب وہ قبروں پر جا کر وہ کرتے ہیں اور نعوذ باللہ. آئیے صاحب چلے صاحب دیکھیے یہ اخلاق کا کہاں گیا صاحب، یہ خلق کہاں گیا صاحب، یہ چلیے اخلاق. ارے بھائی آپ بہت خاموش بیٹھے ہیں. وہ جو کل جو پچھلے ویک جو اخلاق کا گیا تھا تو بتا دیجیے اگر یاد ہے.
یاد ہے، بھول جاتے ہیں. چلے یہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اخلاق کی ڈیفینیشن کیا ہے. شفاعت بھائی آخری بتا دیجیے. انہیں دو چیزیں ابن قیم رحمۃ اللہ بلکہ شیخ الاسلام حربی رحمۃ اللہ نے بتائی تھی. انہوں نے فرمایا تھا کہ اخلاق نام ہے اچھی باتوں کو پھیلانے کا اور تمہارے ذریعے سے کسی کو تکلیف نہ ہو اس بات کو سمجھنے کا کہ ہمارے ذریعے سے تکلیف کسی کو نہ ہو. رائٹ. اور ہم جہاں جائیں وہاں بس لوگ خوش ہوں یا ہم صحیح بات کریں، اچھی بات کریں، یہ اخلاق ہے. رائٹ. تو ہمارے ذریعے سے صاحب کسی کو تکلیف نہ ہو اور جہاں ہم جائیں سمجھا ہمارے ذریعے سے صاحب اچھی باتیں پھیلیں. اب اچھی بات یہ ہے کہ لوگ خوش ہوں، ہمارے وجود سے لوگ خوش ہوں، ہم جہاں جائیں لوگ ہیں. جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف فرمایا سورہ بقرہ میں وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. وَقُولُوا لِلنَّاسِ کہ لوگوں سے اچھی اچھا دیکھیں حسنہ خوبصورتی سے بات کیا کرو. حسنہ مطلب ہوتا ہے خوبصورتی سے. اب یہاں پہ ایک بات آپ کو بتا دیں، پہلے بھی عرض کیا تھا شاید اگر آپ بھول نہ گئے ہو. دیکھیے قرآن شریف میں ہر جگہ حسنہ کا تذکرہ ہے، خوبصورتی کا تذکرہ ہے، بھدے پنے کا نہیں ہے. ہر جگہ ہے کہ جو کام کرو اس میں خوبصورتی اختیار کرو. اسی لیے ہماری جتنی قدیم مسجدیں نا اس زمانے میں جبکہ ٹیکنالوجی اور انجینئرنگ اتنی ایڈوانس نہیں تھی، اس زمانے بھی مسلمانوں نے جو مسجدیں بنائی وہ خوبصورت بنائی. سادی ہوتی تھی، سادگی میں خوبصورتی ہے. اب آپ اپنی بادشاہی مسجد دیکھیے بھائی کیا ہے اس میں مطلب، لیکن وہ ایک خوبصورتی ہے صاحب. کوئی ایسی ٹیکنالوجی نہیں. ہمارا فتح پور سیکری آپ دیکھیے، تاج محل دیکھیے، آپ کیا نام ہے جامع مسجد دلی کی دیکھیے، قرطبہ دیکھیے. اب دیکھیے قرطبہ صاحب مطلب اس زمانے میں یہ بنی ہے تقریباً 1000 سال ہو گئے. اب 1000 سال پہلے کیسے بنا دیا تھا اس سب مسلمانوں نے بنایا. تو مسلمانوں کے کا جو ہیریٹیج ہے وہ خوبصورتی پر مبنی ہے. وہیں پہ اور قومیں تھیں. سنیے اب آپ، اور قومیں تھیں. اب ہندو قوم ہے، اس سے زیادہ بدذوق کوئی قوم ہی نہیں ہے دنیا میں، ہندوؤں زیادہ. ان کا کوئی ذوق نہیں ہے کیونکہ جو لوگ شرک کرتے ہیں پھر ان کا ذوق ختم ہو جاتا ہے. اب دیکھیے ان کے یہاں اگر آپ مندروں میں جائیے ساؤتھ میں، آپ ڈاکٹر صاحب تو آپ لوگ تو گئے ساؤتھ میں گئے، یہ بھی ساؤتھ کے، وہاں کے جو مندر ہیں وہ کس قدر گویا عجیب و غریب طریقے سے بنائے ہیں. اور بدذوقی کا یہ عالم ہے کہ ان کی بعض مندروں میں جو انہوں نے مجسمے بنائے ہیں پتہ نہیں کتنے چاروں طرف، وہ عجیب و غریب ہے بھائی. بعض میں تو نعوذ باللہ بدذوقی کی یہ انتہا ہے، بے شرمی کی انتہا کہ اس میں وہ دکھا رہے ہیں ان کے دیوی دیوتا سیکشول ایکٹ میں، مطلب ان کو جمع کرتے ہوئے سیکشول انٹرکورس کرتے ہوئے دکھا رہے ہیں. یہ ساؤتھ میں، ہمارے تو نہیں کوئی. اچھا میں نے نہیں دیکھا، آپ نے دیکھا ہوگا. تو اس میں دیواروں پہ لگے ہیں صدیوں سے، اور یہ لوگ جا کر اس کو پرنام کرتے ہیں اور اس کی عبادت کرتے ہیں. اب یہ بدذوقی کی انتہا ہے. تو یہ ہے سب. لیکن یہ کہ جہاں تو ہاں حسنہ کی بات یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ حسن کی بات کی ہے. فتبارک اللہ احسن الخالقین، احسن خوبصورت، اسماء الحسنى تبارک الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. کہ ہم چاہتے ہیں تم میں سے دیکھنا ہے تم میں سے سب سے خوبصورت عمل کون کرے گا. اکثر نہیں، زیادہ نہیں، خوبصورت. تو ایسے پورے قرآن شریف میں حسن کا وہ ہے کہ جو کام کرو وہ خوبصورت کرو. تو یہاں میں بھی جو آیت ہے صاحب وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے جب بات کرو تو خوبصورت طریقے سے بات کرو. ایسا ہو کہ دل چاہے کہ آپ بولتے رہیں ہم سنتے رہیں. آپ بولتے رہے ہم سنتے رہیں. اور صاحب یہ تب ہوگا جب دیکھیے ہم لوگ بہت دیکھیں لوگوں سے محبت کرنا، یہ بات ایک بات سنیں، لوگوں سے محبت کرنا یہ ہمارے دین ایمان کا جز ہے، نفرت کرنا نہیں ہے. آپ دیکھیں
کیونکہ ہر چیز اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے. اللہ ہمارا خالق ہے اللہ تعالیٰ، تو خالق کے ہر عمل سے صاحب محبت ہونا. اسی لیے صاحب کہتے ہیں محبت و عشق کے بغیر گاڑی آگے نہیں چل سکتی. جب نفرت کرتے ہیں نا، اور صاحب یہ جو گروہ بندی ہوتی ہے کہ ہم فلاں گروہ کے ہیں، ہم بس یہاں سے سب نفرت آتی. وہ میں نے آپ کو شعر سنایا تھا اپنے شفا بھائی کو چند روز پہلے، فراق گورکھپوری کا، کہتے ہیں کہ سنا ہے عشق نام کے گزرے ہیں ایک بزرگ. عشق نام کے سنا ہے عشق نام کے گزرے ہیں ایک بزرگ، ہم سب فقیر اسی سلسلے کے ہیں. ہم سب فقیر اسی سلسلے کے ہیں. جو عشق نام کے بزرگ ہیں، ہم کو تم نے عشق کرنا سکھایا ہے، محبت کرنا چاہیے، نفرت کرنا انہوں نے نہیں سکھایا. تو ہم سب فقیر اسی سلسلے کے ہیں. تو اس کو یہ فرمانا ہے کہ صاحب یہ ہو گیا. اچھا، تو ابھی بس ایک بات بتا دیں، اخلاقی کا تو ہے. ابھی جو کچھ تذکرہ ہو رہا تھا ان کا، خالد بن ولید اور وہ اپنا دوسرے صحابی جو تھے جو ساتھ میں آئے تھے ان کے، وہ 3 نہیں، اکرامہ تو بعد میں آئے تھے. نہیں، جب حسین وہاں گئے تھے اپنا صاحب فتح مکہ میں، تو ایک تو وہ جو 3 صحابی آئے تھے، عمرو بن العاص. ہاں، عمرو بن العاص. اب یہ آپ دیکھیے کہ ان تینوں کی جو کایا پلٹ ہوئی وہ محبت ہی سے تو ہوئی. حسین نے اتنا پوچھ لیا تھا کہ بھائی خالد کہاں ہے، ان کے بڑے بھائی سے پوچھا بھائی خالد کہاں ہے مکے میں. انہوں نے کہا حضرت ان کو تو آپ سے اتنی نفرت ہے، چڑ ہے، کہ جب ان کو معلوم ہوا کہ مکے کے بزرگوں نے، جو بڑے لوگوں نے آپ کو 3 دن کے آنے کی اجازت دی ہے مکے، تو مارے فرسٹریشن کے مکہ چھوڑ کے چلے گئے. انہوں نے کہا اب ہم 3 دن کے بعد ہی آئیں گے جب یہ محمد یہاں نہیں ہوں گے. تو حضور سمجھا اچھا عجیب بات ہے ان سے کہنا کہ ہم تو ان کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں، ہم تو سمجھتے ہیں وہ بہت باصلاحیت آدمی ہے، بہت ہی اللہ نے اس کو بڑی صلاحیت دی خالد بن ولید کو. تو بس اس کو ہمارا پیغام پہنچا دینا کہ ہم تو اس کو بہت اچھا سمجھتے ہیں. تو جب وہ سب تشریف لے گئے تو ان کے بڑے بھائی جب یہ آئے، خالد بن اما کہہ رہا تم عجیب خپتی آدمی ہو بھائی، اپنی زبان میں بتا رہے ہیں. کیوں؟ اما کہہ رہے تم حسین سے اتنا وہ کرتے ہو، وہ تو یہ کہہ کے گئے تمہارے متعلق. تو جو خالد بن ولید نے سنا تو بس بعد میں بتایا کہ بس تبھی سے میں نے کہا نہیں یار یہ اللہ کے رسول ہی ہو سکتے ہیں، کوئی اور نہیں ہو سکتا، ایسا اخلاق اور کسی کا نہیں ہو سکتا. تو کہنے بس پھر ایک دن ہم نے سوچا رات کو چپکے سے ہم نکل جائیں، کسی مکے والوں کو معلوم نہ ہو کہ ہم نکل کے مدینے چلے جائیں. کہنے ہم رات کو نکل ہی رہے تھے کہ یہ آگے کون تھے صاحب؟ عمرو بن العاص. ہم کہنے کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے بھائی جا رہے ہیں ٹہلنے جا رہے ہیں. کہنے کہاں یہ باہر کہاں ٹہلو گے تم؟ ہم کہنے جا رہے ہیں بس ابھی آ جائیں گے. تو کہنے کچھ چھپا رہو تم. ہم کہنے اب تم دوست کو کیا بتائیں، ہم جا رہے ہیں مدینے. کہنے کیوں بھائی؟ کہنے بس یار وقت آ گیا، اب مسلمان ہونے کا وقت آ گیا ہے، بہت ہو گیا ہے. تو پھر عمرو بن العاص نے کہا آپس کی بات بتائیں، ہمارا بھی یہی ارادہ ہے. تو اور ایک تیسرے صحابی، تو یہ سب لوگ مل کے چلے گئے. اب یہ سب محبت تھی آپ دیکھیں، اور یہ محبت تھی کہ صاحب جب حسین نے ان لوگوں کو آتے ہوئے دیکھا تو مارے فرد شوق میں حسین جو چادر پہنے ہوئے تھے، اس کو چادر پہنے ہوئے تھے، تو وہ گر گئی. حسین جھٹکے سے اٹھے اور ان کی طرف لپکے خالد بن ولید اور ان لوگوں پر. تو یہ محبت تھی کہ دل میں اندر محبت، زبان پہ نہیں تھی. حسین جب ان کو دیکھا آ رہے ہیں تو سب ایسے گئے کہ سب. تو یہ ہے کہ صاحب یہ دل سے محبت ہو. ہم لوگ زبان سے کہتے ہیں بردر آئی لو یو، بس ہوتا سب اداکاری ہے. سب ہم لوگ بھی یہ شاہ رخ خان اور امیتابھ بچن اور دلیپ کمار کو دیکھتے تو اچھے اداکار ہو گئے. کہتے بہت ہیں کرتے نہیں. ایک بات شیخ صاحب کو بتایا تھا، آپ لوگ بتائیں، سب بزرگوں کے پاس جائیے تو کیا ہوتا ہے، ان کو دل سے محبت ہوتی ہے. اور کوئی بھی بزرگ بنا ہے وہ محبت سے بنا ہے، نفرت سے نہیں. کوئی بھی یہ سب اطاعت کر کے تلاوت قرآن پاک کر آپ بزرگ نہیں بن سکتے. یہ ضروری ہے، سب کرنا ہے انشاءاللہ، لیکن بزرگ بنتے ہیں آپ خدمت خلق سے اور محبت سے. کوئی بھی بزرگ
بزرگ بن ہی نہیں سکتا جب تک خدمت خلق نہ ہو اور محبت نہ ہو. اب میں قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات بتا رہا ہوں. اتنے بڑے بزرگ گزرے ہیں ہمارے علاقے کے کہ حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جس کو ایک زندہ جنتی دیکھنا ہو وہ قاری صاحب کو دیکھے. تو جس رات کو ہم باندہ گئے تھے میں کبھی بھول نہیں سکتا. ہماری زندگی کا بہت بڑا ایک واقعہ ہوا کہ رات کو میں کھانا کھا رہا ہوں, قاری صاحب نے خود کھانا لگوایا. ہاں خود میں رات کو کر رہا ہوں, پانی برس رہا ہے, اتنا بڑا دارالعلوم کہ محتمم وہ, اور آ رہے ہیں اور سالن اور بوٹیاں ہمارے اس میں نکال کے پھر جا رہے ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ قاری صاحب کہاں جاتے ہیں؟ اب میں دنگ رہ گیا. ڈاکٹر صاحب دیکھیے یہ بزرگ تھے, میں دنگ رہ گیا. تو ان کے جو خادم خاص تھے کہ حضرت آپ کو کیا بتائیں, وہ آپ کا بستر صحیح کر رہے ہیں کیونکہ پانی برس رہا تھا. تو انہیں شہر کہاں جائیے گا, رات کو یہیں رک جائیے. تو وہ مہمان خانے میں ہمارا بستر صحیح کر رہے تھے. پھر آئے, پھر کہنے ارے بھائی طارق میں نے کچھ کھایا, بھائی ان کو یہ دو. پھر چلے گئے. اب ہم نے اب کہاں گئے؟ اب کہنے آپ کو دیکھنا ہے. دیکھا کہنے آپ کا باتھ روم بیت الخلاء پانی سے صاف کر رہے ہیں. اس وقت 76 سال کے تھے. وہ بیت الخلاء جو ہے خود صاف کرنے کے, یہ ہمارے مہمان ہیں, کوئی مدرسے کا آدمی کام نہیں کرے گا. یہ ہم سے ملنے آئے نا, تو ان کا بیت الخلاء ہم صاف کریں گے. اب آپ تصور کریے. تو یہ جو ان کو اعلیٰ درجات ملے تھا وہ خدمت خلق سے اور محبت سے ملے تھا. بغیر محبت کا نہیں ہوتا. ہم لوگ دل میں بغض رکھتے ہیں, آپ کے خلاف بغض, ہمارے ہمیں بغض بہت ہے. وہ جہاں بغض ہوگا وہاں پھر ترقی نہیں ہوتی ہے. محبت سے ترقی ہوتی ہے صاحب, اور خدمت خلق سے ہوتی ہے. تو جب صرف اللہ کے آگے سجدہ کرنے سے آپ کو ملے گا, تھوڑا بہت ملے گا, محدود ملے گا. سجدے سے نماز سے ملتا ہے, محدود ملتا ہے. لیکن جب نماز کے ساتھ ساتھ خدمت خلق کرتے ہیں, لوگوں کی خدمت کر, تب اللہ تعالیٰ کی رضا ملتی ہے. اس لیے سب بزرگوں نے ایک بات لکھی ہے کہ نماز روزہ حج زکات سے آپ کو ثواب ملے گا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب آپ انسانوں کی خدمت کریں گے تو اللہ ملے گا. اس لیے خدمت کریے صاحب. یہ نماز صرف نماز روزے کے چکر میں اگر آپ لگ گئے اور اس کے چکر میں خدمت خلق چھوڑ دی تو بہت بڑا خسران ہے. اب جلدی سے ایک حدیث قدسی آپ لوگ یاد کرا دیں, ہم یاد ہی کہ جو وہ جو حدیث ہے جس کا مفہوم ہے قیامت دن اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میں ننگا تھا, میں بھوکا تھا, میں پیاسا تھا, ہے نا, تو تم نے کیوں نہیں ہم کو کہ اللہ آپ ننگیا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک فرمایا, اللہ تعالیٰ یہ کہے گا کہ اگر تم نے ہم کو کھانا کھلایا ہوتا, پانی پلایا ہوتا, کپڑے پہنایا, تو تم مجھ کو ان یہ جو ایسے لوگ ان کے قریب پاتے. ثواب کا تذکرہ نہیں ہے کہ تم کھانا کھلا دے تو کتنا ثواب ملتا ہے. ثواب آپ کو نماز کے لیے 27 گنا مل جائے گا اور فلاں, یہ سب نماز تک ہے. تو نماز میں آپ کو صرف ریوارڈ ملتا ہے. جب آپ خدمت خلق کرتے ہیں تو آپ کو اللہ ملتا ہے. تو ہمارا مقصد ثواب نہیں ہے, ہمارا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی ہے, اللہ کی خوشنودی مل جائے بس. دیکھیں نا, اب آپ نماز پڑھ رہے ہیں, باہر کوئی فقیر کھڑا ہو تو آپ کو کیا اللہ خوش ہو گیا؟ تو اس لیے اخلاق صاحب یہ ہے کہ آپ جہاں جائیں لوگوں کو خوش کریں, لوگ خوش رہیں, چاہے کھانے سے پینے سے, اس سے آپ خوش رہیں. تو ایک بات تو یہ صاحب یہ پچھلے ویک گیا تھا. اچھا یہ ہو گیا تھا. اچھا اب اگلے ویک صاحب انشاءاللہ شروع کریں ایک بات اخلاق کے سلسلے میں, جو میں تو یہی آپ سے درخواست کروں گا کہ اس کو ذرا غور سے سنیے کہ 10 چیزیں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اخلاق کے متعلق بتائیں گے. لیکن نیکسٹ ویک شروع کریں گے, آج نہیں ہو پائے گا, تاخیر ہوگی, کہ وہ 10 چیزیں کیا ہیں اخلاق کے, کیونکہ انہوں نے ہر وہ 10 چیزیں لکھ کے تھوڑی ایک پیراگراف کی اس کی تشریح بھی کی ہے. 10 چیزیں, اور چونکہ اخلاق کی اتنی ضرورت ہے ہم لوگوں, تو میں خیال ہے ان 10 چیزوں کا سمجھنا بہت ضروری ہے. تو وہ انشاءاللہ نیکسٹ ویک کریں گے. لیکن آخری میں جو کچھ انہوں نے آخری میں یہ باتیں لکھی ہیں ان کو بتا دیتے ہیں کہ یہ فرماتے ہیں کہ انتان مقام کے اخلاق میں ایک پوائنٹ یہ سمجھنے کا ہے کہ جو مخلوق ہے, مقام الخلق, مخلوق کا مقام کیا ہے.
اس کو سمجھنا. مخلوق جو ہے جب نے آپ سے کہا اس کا مقام کیا ہے اس کو سمجھنا, یہ اخلاق کا بہت اہم حصہ ہے کہ آپ مخلوق کا مقام سمجھیں. کہ مثلا مثال کے طور پہ ایک کتا ہے, کتا, اس کتے کو اگر ہم نے تکلیف پہنچائی تو اس سے ہمارا اللہ سے تعلق پر اثر کیسے پڑے گا؟ ہم عابد و زاہد ہیں, تہجد گزار ہیں, بہت روزے رکھتے ہیں, سب کچھ ہے, اور یہ کتا ہے, نجس ہے. اگر میں نے اس کو تکلیف پہنچائی تو اس سے ہمارا اللہ سے کیا تعلق؟ بھئی یہ تو کتا ہے. وہ یہ کہنے کہ بھئی مقام خلق سمجھو, ان تعرف مقام الخلق, مخلوق کا مقام سمجھو کہ سب کچھ اللہ نے بنایا, سب کو اللہ نے بنایا, سب میں دل رکھا ہے, سب میں روح رکھے. کسی کو بھی تکلیف پہنچانا یہ اخلاق کے خلاف ہے. وَأَنَّهُمْ بِأَقْدَارِهِمْ مَرْبُوطُونَ وَفِي طَاقَتِهِمْ مَحْبُوسُونَ. کہ ہر آدمی کو, ہر ذی روح کو اللہ تعالیٰ نے ایک محدود طاقت دی ہے اور محدود حوصلے دیے, اس سے اب آپ نہیں جا سکتے. آپ یہ بات ہے نا. تو ہم آپ جو ہیں محبوس ہیں, محبوس مطلب لمیٹڈ ہیں, قید ہیں کہ ہم اب اتنا ہی ہے صاحب, اس سے آگے ہم کچھ نہیں. جتنا ہم آپ کر رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں, اس سے زیادہ ہم نہیں سمجھ سکتے. لیکن ہم یہاں بیٹھے ہیں, پیچھے ہمارے کیا ہو رہا ہے ہم نہیں دیکھ سکتے, کیونکہ ہمارا بس اتنی مقدر ہے. ہم کو اگر پیچھے دیکھنا ہے تو ہم کو پیچھے گھومنا پڑے گا. پیچھے ہماری آنکھیں نہیں ہیں. اب یہ بات کہ پیچھے آنکھیں نہیں ہیں, یہ ہمارا نقص نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو ایسے ہی بنایا. تو کہہ رہے ہیں کہ اس لیے یہ بات سمجھنا کہ ایک تو یہ کہ مخلوق کا مقام کیا ہے, اور دوسرا یہ کہ بھائی دیکھو ہر مخلوق محبوس ہے, وہ مقید ہے, اس سے زیادہ سمجھ نہیں سکتی جتنا اللہ تعالیٰ سمجھائے گا. وَعَلَى الْحُكْمِ مَوْقُوفٌ. اور دیکھیے ہر مخلوق ڈیپینڈنٹ ہے اللہ کے حکم پر, اللہ کے حکم پر موقوف ہے سب. یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کا حکم ہو اور وہ ہم پر نافذ نہ ہو. آپ یہ بات ہو رہا ہے. آپ دیکھیے نا, ابھی کل اورنج کاؤنٹی کی طرف سے جو احکام نازل ہوا کہ پانی کم ہو گیا, اورنج کاؤنٹی میں پانی کم ہو گیا. اب آپ لوگ کہہ رہے ہیں بھائی اب آپ لوگ ذرا پانی احتیاط کے ساتھ خرچ کریں. میں سوچ رہا تھا کہ یہ اللہ کا حکم ہے, سب پانی کم ہو گیا. اب اورلینڈو سٹی بیوٹیفل جو ہے وہ بیوٹیفل کیسے رہے گی بغیر پانی کے؟ کیلیفورنیا میں جو آگ لگی ہے, پورے شہر, پورے گاؤں ہو گئے. اب وہاں تو بہت ایکیوٹ شارٹیج ہو گئی ہے واٹر کے, وغیرہ وغیرہ. اب یہ جو نیا ہریکین جا رہا ہے 30 سال کے بعد, اس نیو ہیمپشائر پہ جا رہا ہے, 30 سال سے وہاں ہریکین نہیں آیا. پہلی مرتبہ یہ جو ہریکین جا رہا ہے وہاں جا رہا ہے. اب یہ بات ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ اللہ کے حکم کے اوپر موقوف ہے صاحب. جب حکم آ گیا آپ کچھ کر نہیں سکتے, چاہے آپ کچھ کر لیں. اب کہنے لگے فَتَسْتَفِيدُ بِهَذِهِ الْمَعْرِفَةِ ثَلَاثَةَ. تو جب یہ باتیں ہیں تو امام حروی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ اس سے تم بات سمجھو. پھر وہ کیا ہے کہ تم ایسے بنو, دیکھیے صاحب, تم ایسے بنو کہ جو مخلوق ہے نا, مخلوق وہ تم سے راضی رہے. کیونکہ انہوں نے کہا تھا نا کہ تم مخلوق کا مقام سمجھو. تو جب تم سمجھ میں آ جائے مخلوق کا مقام, تو کہتے ہیں کہ پھر تم جو ہو نا سمجھو کہ مخلوق کا ہم سے خوش رہنا ضروری ہے. اب دیکھیں صاحب, طالبان جو کر رہے ہیں, اگر صحیح کر رہے ہیں, طالبان جو کر رہے ہیں, اگر صحیح خبریں آ رہی ہیں, کہ خبروں پر اعتماد کرنا بہت مسئلہ ہے صاحب, رائٹ. تو وہ جو کر رہے ہیں, تو مخلوق مطلب اللہ کی شریعت کو ایسے نافذ کرنا بالجبر, کہ صاحب اگر تم نے نہیں کیا تو ہم تم کو ماریں گے, یہ دین کا حصہ نہیں ہے. جیسے بھی شیخ صاحب نے ایک واقعہ بتایا کہ کوئی افغانی شیخ آدمی ہے, وہ شیخ صاحب کے ساتھ گئے جماعت میں,
تو اس نے اپنا واقعہ شیخ صاحب کو بتایا کہ جب پہلے طالبان آئے تھے تو تب کا واقعہ ہے کہ ان کی والدہ برقع پہن کے پورا سر سے پیر تک گئی گوشت لینے کے لیے، کیونکہ کوئی گھر میں مرد نہیں تھا. تو جب وہ گوشت لینے گئی تو وہاں پر کچھ طالبان کھڑے تھے. انہوں نے ان سے کہا تم کیوں آئی ہو گوشت لینے، کوئی گھر میں مرد نہیں ہے؟ تو اس نے کہا بھائی کیا پرابلم ہے، ہم لینے آئے، گھر پہ سب لوگ کام پہ گئے ہوئے ہیں، گھر پہ کھانے کو لینا ہے. تو انہوں نے ان کو مارا تھا، جھڑکا تھا، دھکا دھکے مار کے ان کو نکال دیا. تو وہ بتا رہے تھے کہ شیخ صاحب سے اس آدمی نے بتایا کہ ہم اتنے بدل ہو گئے کہ سب چھوڑ چھاڑ کے ان کو یہاں آنے کے موقع ملا، یہاں آ گئے. تو لوگ دین سے بدل ہو جاتے ہیں. اور یہ ایک مطلب ایک کوئی نیوز کا نہیں ہے، یہ ایک سامنے کا واقعہ ہے جو انہوں نے بتایا. ایسے کتنے واقعات ہوں گے؟ یہ ہنٹرس کی رہتے ہیں ماشاء اللہ. یہ ابھی بد اخلاق ہے. تو دین کے نام پر یہ بد اخلاقی کرنا صاحب، یہ تو میں تو کہتا ہوں کہ اگر عورتوں کا نعوذ باللہ وہی مقام ہے دین میں جو طالبان نے سمجھا ہوا ہے سو کال، اور شیخ صاحب نے جو واقعہ بتایا اس سے تائید ہوتی ہے کہ جو بعض نیوز میں آ رہا ہے، تو آپ یہ سوچئے کہ یہ افغانی بھاگ کیوں رہے ہیں؟ بھئی اگر بہت اچھے لوگ ہوتے تو لوگ بھاگ کیوں رہے ہیں کہ ایروپلین پر چڑھ کے گر رہے ہیں، مر رہے ہیں؟ اب وہ جو ایک بچہ جو وہ فٹ بالر تھا، اور وہ کوئی 18-19 سال کا ایک ڈاکٹر بھی تھا، اس کا جو انٹسٹائن وغیرہ ملے بیچارے کے، تو وہ جب قطر میں لینڈ کیا، کیا نام ہے وہ پلین، تو اس میں تھے بیچارے کے، اور ینگ بچہ 17-18 سال کا. تو مطلب جو لوگ اپنے آپ کو مسلمان اور یہ کہہ رہے ہیں، ان سے لوگ بھاگ کیوں رہے ہیں آپ سے؟ تو یہ تو بھائی دین نہیں ہے، یہ تو کچھ اور چیز ہے بھائی، یہ دین تو نہیں ہے. مسلمان تو یہ ہو جائے گا لوگ اس کو باعث رحمت سمجھے کہ بھائی چلو اچھے بااخلاق لوگ آئیں آپ سے. اسی لیے یہ بد اخلاقی کو دین کہنا صاحب یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ جتنے بد اخلاق اور کسی کو جبرن مطلب برقع کرانا، جبرن یہ کرانا صاحب یہ تو دین نہیں ہے صاحب. اللہ نے کہا لا اکراہ فی الدین، دین میں اکراہ نہیں ہے. ہاں انکریج کرو، الامر بالمعروف والنہی عن المنکر انکریج کرو، لیکن اس کو یہ مت کرو کہ صاحب وہ تو یہ عجیب و غریب صاحب آیا ہے. تو اس کو انہوں نے فرمایا تھا کہ مخلوق تم سے خوش رہے یہ. اور پچھلے بھی انہوں نے ایک اور جملہ گیا تھا کہ حتی الکلب، یہاں تک کہ گلی کا کتا بھی تم سے خوش ہو. کہا تھا نا پچھلی ویک کہ گلی کا کتا جب آپ گھر سے نکلے نا کام پہ جانے کے لیے تو کتا آپ کو دیکھ لے، گلی کے کتے جو ہوتے ہیں کہ یہ جا رہے ہیں تو مارے انس کے آپ کی طرف آ جائے، بھاگے نہیں کہ ابھی ہم کو لات ماریں گے. یہاں تک کہ کتا بھی جو نجس شے ہے وہ بھی آپ کی طرف لپکے. تو یہ آپ کے اخلاق کی انتہا ہے صاحب کہ کتا بھی آپ کو دیکھ کر لوگ ہو رہا ہے. وہ انسان تو پھر انسان ہے. تو آج کوئی ہم بیٹھ کے مسجد کے اندر پیشاب کرے تو ہمارا آپ بتائیے پیشاب کر رہے ہیں کیسے پروز کر کے بتائیے. جی 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 رسول. اور عورتوں سے پتہ نہیں کیوں ان لوگوں کو نفرت ہے. حالانکہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ایسی محبت تھی، اتنی رسپیکٹ کرتے تھے کہ نماز کھڑی ہو گئی اور ایک عورت آ گئی ہے، اس نے نماز کو موقوف کر دیا، اس عورت سے باتیں کر رہے ہیں، اس کی حاجت روائی کر رہے ہیں. نہیں وہ الگ بات ہے. نہیں آپ نہیں تو نہیں یہ بھائی اگر آؤٹ آف کنٹرول ہو رہی ہیں تو کیا چیز آپ صاحب ان کے کوئی ریلیجیس اسکالر تو ہے جنہوں نے پڑھایا؟ یہ تو جاہل بیٹھتے ہیں نا گاؤں کے رہنے والے جنگلی لوگ، کچھ عالم اس ٹائپ کے تھے جنہوں نے حصے میں ڈالا. پتہ نہیں کیا کس نے کیا ڈالا ہم کو نہیں معلوم، پتہ نہیں کیا. مجھ کو بہت تعجب ہوا کہ بعض علماء نے بڑی ستائش کی کہ بھائی یہ لوگ آ گئے ہیں اور بہت ہی پیسفلی آئے ہیں، فتح مکہ کی یاد تازہ ہو گئی. میں سن کے میرا دماغ گھوم گیا.
یہ بھی ہے نا کہ جو بغیر حجاب کے بغیر اس کے پھر رہے تھے اسٹریٹس پہ لیڈیز جو ہے ان کو اب آپ ایک دم سے حجاب اور نقاب کرو ان کے لیے وہ بہت بڑا ظلم سمجھ رہے ہیں. بالکل وہ بھی تو ایک اپوزٹ وہ ہے نا ویو پوائنٹ لیکن جو کہ بالکل ہی بغیر حجاب کے پھر رہی تھی اسٹریٹس پہ. ہاں اب ان کے لیے ہیوج وہ کہ ابایا پہنو اور ان کے لیے بھی بہت مشکل ہے, اس کے لیے بھی بہت مشکل ہے. جینس ٹی شرٹس میں پھر رہے تھے. ڈنڈے سے سنتے ہیں. کابل میں جتنے بھی تھے پورے ویسٹرنائز وہ تھے جو کہ یہاں سے لے گئے تھے جو ہے these are all dual citizens جو کہ امریکن یہ غانی بھی تھا یو ایس سٹیزن. لیکن ایسا یہ بالجبر نہیں ہوگا نا. اب آپ کا پاکستان ہے, جارڈن ہے, ایجپٹ ہے, سب دنیا کے ملک ہیں, تو اس میں جن کو حجاب کرنا ہے وہ کر رہی ہیں. ہاں ٹھیک ہے, آپ اس کو ایک ماحول دیں, ایک اچھا اسلامی ماحول پیدا کریں, لیکن اس کو جبر نہ کریں. جبر سے آپ کسی کو مسلمان ہی نہیں بنا سکتے, یا جبر سے کسی کو حجابی نہیں بنا سکتے. جبر جو ہے دیکھ قرآن شریف میں کہاں ہے جبر ہے بھائی. قرآن شریف میں الامر بالمعروف والنہی عن المنکر ہے کہ آپ جائیں لوگوں کو بتائیں سب کو, لیکن بالجبر آپ کریں. اب آپ کا 14 سال کا 15 سال کا لڑکا ہے, 18 سال کی لڑکی ہے, آپ اس سے کہیں نہیں حجاب پڑھو ورنہ ڈنڈے ماریں گے, وہ دین سے متنفر ہو جائے گا بھائی. ایکچولی یہ پروپیگنڈا جو ہو رہا ہے نا جی یہ انتہا ہے. دوسری طرف دیکھیں ایک چیز ہے, پرانے جو تھے نا آج سے 20 سال پہلے جو تھے وہ سڈنلی آئے تھے, ان کو ابھی تجربہ نہیں تھا, انہوں نے بہت ظلم کیا. لیکن ابھی یہ پڑھے لکھے ہوئے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ جبر کیوں نہیں ہے, یہ ہے آپ دین اپنا دوسرے غیر مسلم پہ, لیکن اسلام میں اقرار ہے. اللہ تعالیٰ رسول کریم کی بیویوں کو کہہ رہا ہے کہ پردے کے پیچھے سے بات کرو, آہستہ بات کرو. یہ کیا ہے, اقرار نہیں ہے. ہمارے پاکستان کی آپ حالت دیکھیں, عورتوں کی جو وہاں ہوئی ہے, تو آپ حیران ہو گئے کہ کیا ہو رہا ہے. یہ سارا کچھ چلا گیا ہے, سب سامنے آ رہا ہے آہستہ آہستہ, اس لیے کہ اقرار نہیں. اور دوسری بات یہ کہ اب طالبان جو ہے نا وہ نہیں ہے پہلے کے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ جو افغانستان میں ہوا ہے اس امیر ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا ہے. تمام کا تمام ملک جو ہے دے جسٹ گاٹ ٹو دیم. کیا وجہ ہے, ان کو طالبان سے امیدیں ہیں تمام لوگوں سے, لوگوں کہ یہ جو بدماشیاں پھیل گئی, جو انہوں نے باہر سے کالونیلسٹ کی ہیں, یہ سب بدماشیاں ختم ہوں کو امن و امان ہوگا, ہر لوگ لڑائی ہوتی ہے. تو یہ طالبان سے بہت امید, یہ جو امید ہے کہ ہمیں شاید پاکستان میں بھی اس کا کوئی اثر آئے. پاکستان میں چوائس دیا ہے تو سو واٹ ڈڈ اٹ چینج, تو کوئی زبردستی بھی تو ہونی چاہیے نا. پاکستان میں جیسے کہ 70 سال ہو گئے, از اٹ چینجنگ, از گیٹنگ مور اینڈ مور ماڈرن. تو لیکن اس کا کچھ وہ تو کرنا جیسا ان کی والدہ کا ہوا, دیٹس ایکسٹریم, آئی انڈرسٹینڈ. لیکن اسٹل جو ہے جو پاکستان میں تو آزادی دی ہے نا, آپ نے چوائس دیا ہے, از اٹ گیٹنگ بیٹر. تو اسلامک وہ تو لانا ہی پڑے گا نا, سم آرڈر, لا اینڈ آرڈر. لیکن اس کا کیا علاج, یہ بالجبر تو نہیں ہونا چاہیے نا. اب جبر سے تو لوگ دیکھیں, جبر سے تو لوگ دین ہی سے متنافر ہو رہے ہیں نا. لا بنانا پڑے گا, مطلب انڈیپینڈنس بھی تو نہیں دے سکتے. مطلب پہلے اس کے لیے, ہاں پہلے اس کے لیے آپ کو ماحول تو بنائے نا. جہاں مطلب یہ مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ ناصر بھائی جو بات عرض کی ہے وہ ٹھیک ہے کہ جیسے حجاب کے پیچھے سے بات کرو وغیرہ, لیکن اس کے لیے پہلے ماحول بھی تو بنا نا. یہ اب دیکھیں حجاب وغیرہ کی جو آیتیں نازل ہوئی بالکل آخر میں نازل ہوئی, سود کی حرمت کے بالکل آخر میں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو طریقہ کار ہے جو ابھی تک سامنے آیا ہے, جو 1996 سے 2001 تک جب ان کی تھی, تو وہاں اس وقت تو بہت زیادہ ان لوگوں کا تھا, عورتوں کا, کہ لیکن یہ کہ بالجبر جو ہے وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں کیا, کہ بھئی پہلے ماحول بنایا. اب یہ ہے کہ یہ لوگ جو کر رہے ہیں بالجبر جو ہے کہ یہ کرو وہ کرو, تو اس کے ذریعے سے حاصل کیا ہوگا,
مطلب دیکھیں نا، ہم اگر چاہیں کہ بالجبر جو ہے ہم عورتوں کو باپردہ بنا دیں، وہ کر دیں، تو اس کے مقابلے میں جو بہنیں یہاں امریکہ میں رہتے ہوئے یا پاکستان میں کسی بھی اپنے اختیار سے کر رہی ہیں، جبر نہیں ہے، وہ زیادہ بہتر ہے چہ جائے کہ ان کو جبر کیا جائے۔ تو ہمارے سمجھ میں یہ آ رہا ہے ڈاکٹر صاحب کہ یہ جو جبرن جو ہے، جب پچھلے مرتبہ بھی اس کا الٹا ریاکشن ہوا، اب یہاں بھی اب کی تو اور بھی زیادہ الٹا ریاکشن ہونا ہے، کیونکہ اس وقت جو ہے وہ دیکھیں نا، وہ ابھی جو آ رہے ہیں، کیا نام ہے، ابھی جو خبریں آ رہی ہیں وہ تو کافی خراب آ رہی ہیں اس کی۔ تو خیر چلیے ابھی دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے، واللہ عالم بالصواب۔ لیکن یہ ہے کہ اس کو پلیز جبر آپ نہ کر، اپنے بچوں پر آپ جبر نہیں کر سکتے۔ ہمارے 3 بچے ہیں، ہم بھی ان کو جو بتاتے ہیں تو دھیرے دھیرے آرام سے محبت کے ساتھ دین بتاتے ہیں۔ گورنمنٹ کا اوپر اثر ہے۔ میری بات سنیں، تو جبر آپ بھی کر لیں۔ نہیں آپ جو 10 سال کا بچہ 8 سال جی کا جی ہو جائے، 10 جی سال آپ جبر کرتے جی جی اس کو مارو، جی کہاں گئی وہ حدیث؟ نہیں اس میں لکھا ہے کہ بچہ جو ہے اتنے سال کا ہو جائے اس کو نہیں مارو، اس کو مارو۔ یہ وہی ہمارے یہ جبر آتا ہے ایک جگہ، لیکن یہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ان کو سڈنلی انہوں نے کیا ہے، وہ اب صرف وہ اپنا منہ اپنا سر ڈال کے وہ عورت ہے وہ اناؤنس کر رہی ہے، سارا کچھ وہ انٹرویو دے رہا ہے، دے آر ٹرائنگ۔ لیکن یہ جو میں آپ کو بتا دوں، یہ پروپیگنڈا اس وقت اسلام کا خطرہ ہے، تو پروپیگنڈا پورے زور پہ نہیں، پروپیگنڈا پہلے بھی پورے زور پہ تھا، اس لیے میں نے پہلے عرض کیا کہ ہم لوگ ہر چیز جو ادھر سے آ رہی ہے اس پر ایمان نہیں لا سکتے کہ ایسا ہی ہو رہا ہے۔ کہ جیسے یہ محمود خان صاحب ہیں، ان کا جب بیٹا لائر بن گیا تو اس کا US گورنمنٹ کے لیے کام کرنے لگا، تو اس کو پوسٹنگ ہوئی تھی افغانستان، تو یہ بات ہے کوئی 15 سال پہلے کی۔ تو جب یہ وہاں سے پلٹ کے آیا تو میں نے اس سے پوچھا، معین نام ہے، معین خان نے، معین بھی بتاؤ وہاں کیا حال ہے؟ تو اس نے کہا حافظ صاحب امریکنز کو وہاں گئے ہوئے کوئی 4 سال ہوئے تھے اس وقت، کہنے حافظ صاحب وہاں اتنا خوبصورت ملک ہے، وہ وہاں کے لوگ اتنے اچھے ہیں کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا۔ میرا تو یہ ہے کہ میں جب تک میں وہاں رہ سکتا ہوں میں وہیں رہوں گا، اتنے اچھے خوبصورت بااخلاق آدمی ہم نے لوگ دیکھے ہی نہیں۔ یہ 2005 کی بات ہوگی، 2006 کی بات ہوگی۔ تو وہ یہ سے کہتا ہے جو کچھ افغانیوں کے متعلق نیوز میں آ رہا ہے وہ اس پہ یقین مت کریے گا، کہ وہاں گراؤنڈ ریالٹی بالکل مختلف ہے۔ لیکن یہ 2005 کی بات ہے، 2001 میں US گئی تھی، اس کے بعد جو بھی وہاں، لیکن جو وہاں کے جو لوگ ہیں اس کی اس نے بہت تعریف کی، عام افغانیوں کی۔ تو بہرحال جو بھی ہے اللہ تعالیٰ کو ابھی شراب پہ جو آیا تھا کہ شراب پینا منع ہے، تو جب جبر نہیں کیے ہوں گے وہ لوگ، جب شراب روکتے ہیں تو لوگ۔ ڈاکٹر صاحب میں یہی عرض کر رہے ہیں کہ یہ جتنی بھی حرمت کی آیتیں نازل ہوئی ہیں یہ بہت بعد میں نازل ہوئی ہیں، پہلے تربیت ہوئی تھی۔ مدینہ شریف جب آئے ہیں اس میں بھی شروع میں نہیں تھا، ایسی تھا، ایک زمانے کے بعد ہوا ہے۔ تو یہاں پر کیا ہو رہا ہے، ہم لوگ روز اول سے یا ایک تھوڑا جو جبر کر رہے ہیں، تو وہ تھوڑا ایک مسئلہ ہے بھائی۔ کیونکہ میں آپ کو آخری بات بتا دوں جلدی سے، جب تک آپ کی قوم میں سمجھ پیدا نہیں ہوگی نا، سمجھ، تب تک آپ لاز کو انفورس نہیں کر سکتے۔ اب مثال کے طور پہ افغانستان اس وقت دنیا کی غریب ترین ملکوں میں سے، بالکل غریب ترین ملک ہے، رائٹ؟ اب وہاں اس غریب ترین ملک پر آپ جو ہے وہ یہ احکام نازل مطلب انفورس اگر کریں یہ کرو، وہ اس سے ریاکشن ہونا یہ چاہیے تھا۔ پہلے اس ملک کو آپ ڈیولپ کریں، مطلب دیکھیے آپ پہلے اس کو ڈیولپ کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی تربیت حکمت کے ساتھ کرتے رہیں۔ آپ سمجھیں کیوں آپ امریکہ آتے ہیں، سوچیے آپ یہاں کیوں بیٹھے ہوئے جامع مسجد میں؟ آپ اپنا کراچی اور لاہور اور حیدرآباد یا لکھنؤ میں کیوں نہیں بیٹھے ہوئے؟ بھائی یہاں آئے ہیں، نہیں ڈیولپ ملک ہے نا، آپ کو معلوم ہے کہ یہاں آ کے آپ کے بچوں کے ایمان کو خطرہ ہے، لیکن پھر بھی ہم واپس جانے کو تیار نہیں ہیں۔ آپ سوچیے ہم نے یہاں کے کلچر کو ترجیح دی ہے اپنے یہاں کے کلچر کو، تبھی آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کے اس وقت
نواسے بھی ہو گئے, نواسے پوتے پوتے ہو گئے, سب کا ایمان یہاں پر خطرے میں ہے, لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں نہیں ہم پھر بھی یہاں رہیں گے, ہم جائیں گے نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ یہاں جو جن خطوط پر کام کرنا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا. پاکستان کی بات کریں 70 سال ہو گئے, بنگلہ دیش کو کتنے سال ہو گئے, کیا 50 سال ہو گئے, رائٹ. ایسی مسلم کمیونٹی جو انڈیا میں ہو 12-13 سال ہو گیا, ہم کیوں بالکل نیچے ہیں؟ آپ دیکھیں نا, پڑھائی میں, لکھائی میں, فن میں ہم بالکل نیچے ہیں میرے بھائی. ہم پہلے یہاں سے اٹھیں تو دیکھیں نا, اٹھیں تو. میں نے ایسی ڈاکٹر صاحب ٹائپ کیا کہ ہاؤ مینی میڈیکل کالجز ان افغانستان, ایسی میں نے کیا پورے ملک میں 5 صرف پورے ملک میں. اور بتا رہے ہیں کتنے ہیں, 90 ملین لوگ ہیں, 40 ہیں, 40 ملین لوگ میں 5. بھائی 5 تو شاید یہاں صرف اسٹیٹ آف فلوریڈا میں شاید ہوں یا جو بھی ہوں. لیکن آپ دیکھیں 40 سال سے ان بیچاروں کو آگ و خون میں لہلایا گیا. میں بتاتا ہوں, میں پاکستان میں تھا تو وہاں پہ میڈیکل کالج کوئی نہیں تھا جب رشین میں. ہم نے کوشش کی, یعنی ہم پلان کر رہے تھے کہ 9/11 سے پہلے وہاں پہ میڈیکل کالج شروع کیا جائے. تو یہ حال تھا وہاں. تو ایک دفعہ ایک پارٹی جب پہلی دفعہ آزاد ہوئی تو وہاں چائے پلانے کے لیے ڈگنیٹری جو منسٹر کے وہاں چائے پلانے کے لیے وہ کچھ نہیں تھا, پاکستان سے برتن گئے. یہ حال. اب بتائیں وہاں چھوڑا ہی کچھ نہیں ہوا, مار مار کے ان کو بیچاروں کو تباہ کر دیا. اب کیا کیا, کچھ انفراسٹرکچر ہے. ناصر بھائی میں یہی کہہ رہا ہوں, جو ہمارے جو زعماء ہیں, ہمارے جو لیڈرز ہیں, ہمارے جو مفکرین ہیں, وہ خطا ان سے ہو گئی ہے. کیونکہ ہمارے قوم جس سے سب کچھ دین ہے, ایمان ہے, قرآن ہے, حدیث ہے, ہم لوگ کیوں اتنے پیچھے ہیں کہ اب 21 سینچری میں بھی آپ جو حالات بتا رہے ہیں وہ کیوں ہیں؟ مطلب ہم لوگ ترقی, یہ خرافات سے ہم لوگ ترقی نہیں کرتے. ترقی کرنا پڑے گا آپ کو, اور دنیا تبھی آپ کو مانے گی جب آپ کو پہ ترقی ہوگی. سب بتا نہیں ہوگی. کرنے نہیں دیں گے, یہی تو ہو رہا ہے. آپ کا سارا کچھ بند کر دیجیے, 9 بلین ختم, جی UN کی تمام جی چیزیں ختم کر جی دیجیے. جی وہ تو اب ڈر ہے کہ اسلام جی 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 میں اسلام کے نام جی کہیں نہیں, بہرحال جو بھی ہے اس میں جو اللہ تعالیٰ, بس یہ ہے کہ چلیں صاحب اس کو ختم کرتے ہیں. تو ایک بات تو یہ ہو گئی تھی کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ مخلوق آپ سے محبت کریں یہاں تک کہ گلی کتا, اور پھر یہ محبت الخلق ایاک, آپ ایسے بنے کہ مخلوق آپ سے محبت کرے. ایک یہ آپ محبت کریں, پھر ایسے آپ بن جائیں کہ مخلوق آپ سے محبت کرے. اور تیسری چیز وَنَجَاتُ الْخَلْقِ بِكَ, وہی دیکھیے ناصر بھائی, یہ مخلوق کو یہ یقین ہو جائے کہ تمہارے ذریعے سے ان کو بھی نجات ملے گی. مخلوق کو یقین ہو جائے کہ تمہارے ذریعے سے ان کو بھی نجات ملے گی. تو کہنا پھر یہ اخلاق ہے. آپ سے تو اخلاق کا یہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے آخری بات قرآن میں فرمایا, وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ, جو ہے نا کہ تمہارے ذریعے سے مخلوق کو نفع پہنچے تو ہم تم کو عزت و احترام دلائیں گے دنیا میں. تو اخلاق ایک بہت بڑا وہ ہے کہ ہم لوگوں کو ہمارے کو نفع پہنچائیں صاحب, بہت ضروری ہے. تو خیر یہ تو ہو گیا. اب یہاں انشاءاللہ نیکسٹ ویک سے صاحب یہ 10 چیزیں جو ہیں اخلاق کی یہ بتائیں گے, تو وہ ذرا نوٹ کر لیجئے گا. میں نے تو پڑھا, مجھ کو بہت مزہ آیا, بڑا اچھا لگا یہ اور واقعی میں لگا کہ بھئی اخلاق کے یہ جو 10 شعبے ہیں یا 10 ارکان ہیں, ان کو سمجھنا ضروری ہے, اس پر عمل کرنا ضروری ہے. چلیے صاحب دعا فرما لیں. اللہم انت السلام انت السلام تبارک ربنا تعالی یا ذا الجلال والاکرام. اللہ تعالیٰ ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرما. تعالیٰ ہم سب کو بھی دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, اور تمام امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ سچا و پکا مسلمان بنا دے. تعالیٰ ہم سب کو بھی دین پہ عمل کرنے والا بنا, ہمارے بچوں کو اور آنے والی جنریشن کو بھی اللہ دین پر عمل کرنے والا بنا. تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین. الحمد للہ.